عید منائے کس طرح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی عید ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج دوسری عید کو الحمدللہ ہم جو پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کے دو سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلے انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ حصے میں ہم ایک ایسے ٹاپک پر ذکر کریں گے، ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو ایسا لگتا ہے کہ آج کل ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا نام ہے قصوروار کون۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے یہ تقریباً 4:30 بجے کے قریب ہمارا یہ پورا سیگمنٹ ایک چینج ہو جائے گا بڑے خوبصورت سیگمنٹ کے اندر، جس کا نام ہے غذا جو شفا بنے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی، مگر اس وقت چونکہ پہلا سیگمنٹ ہے قصوروار کون۔ ناظرین یاد رکھیے، کوئی گم جائے چیز، ہم سے کوئی چیز بچھڑ جائے، گم ہو جائے، وہ مل جاتی ہے ڈھونڈے تو، لیکن کبھی اعتماد اگر ٹوٹ جائے تو پھر اسے حاصل کرنا وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ ٹوٹ کر جڑ جاتی ہیں، لیکن اگر شیشے میں دراڑ آ جائے تو پھر اس کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اعتماد کا شیشہ، اعتماد کا گلاس اگر کبھی ٹوٹ جائے تو پھر اس کو جوڑنا قریب ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین آج کل جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، انسان بعض اوقات ایسی جگہ پر جا کر پھنس جاتا ہے، ایسوں پر، اپنوں پر اعتماد کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے بے اعتمادی کی فضا ہے، گاہک کو یہ ڈر ہے کہ دکاندار کہیں غلط چیز مجھے نہ دے دے، ایسی چیز نہ دے دے کہ معیاری نہ ہو اور گھر جا کر مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ دکاندار کو یہ خوف ہے، یہ بد اعتمادی ہے کہ کہیں گاہک جو پیسے دے رہا ہے وہ نوٹ بھی اصلی ہیں کہ نہیں۔ یہ اتنی بد اعتمادی کیوں پھیلتی جا رہی ہے؟ اتنا زیادہ اسکیم اور فراڈ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آج اس پر بات ہوگی، آج اس پر آگاہی ہم حاصل کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ یعنی نبی پاک نے اپنی جماعت سے اسے دور فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو اگر دور فرما دیں تو اب آپ سوچیں کہ باقی بچتا کیا ہے؟ تو دھوکہ دینے والا جو ہے وہ مسلمان، یوں سمجھیے کیسا مسلمان ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو غلے والا جو تھا، اس کے غلے پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک سمجھے کہ اناج یا کوئی سبزی وغیرہ وہ بیچ رہا تھا، تو پیارے آقا نے ان کے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلا تھا۔ ارشاد فرمایا گیلا کیوں ہے؟ پانی اگر ہے اور اس کو نیچے رکھا گیا ہے تو اس نے عرض کیا کہ حضور بارش ہوئی تھی، تو نبی پاک نے فرمایا پھر اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا، اور پھر یہ تاریخی فرمان ارشاد فرمایا من غشا فلیسا منا۔ تو ہمیں چاہے وہ فروٹ والے ہوں، چاہے وہ سبزی والے ہوں، چاہے وہ دکاندار ہوں، چاہے وہ ٹریول ایجنٹس ہوں، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی کام کرنے والے ہوں، ہمیں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی چیز میں عیب ہے تو اسے بیان کرنا ہے، اور یہی میرا اور آپ کا اسلام سکھاتا ہے۔ ناظرین اب تو ڈیجیٹل اسکیم کی جو ہے، ڈیجیٹل فراڈ کی قسمیں آ گئی ہیں، اور گھر بیٹھے موبائل فون کے ذریعے لوگوں کے بعض اوقات لاکھوں کروڑوں روپے چلے جاتے ہیں۔ تو آج ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے، اور میں چاہوں گا اگر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو تو آپ ضرور ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اور لوگوں کو بھی اسکیم اور فراڈ کی مختلف قسموں کا پتہ چلے گا۔ وہ کہتے ہیں نا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو آج کوشش کریں گے اس پہچان کو تلاش کریں اور ان تمام باتوں کو جانیں جس سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں محتاط ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ جیسے جیسے چیزیں ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہیں، ہمارا سرمایہ ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے، ہمارے بینک اکاؤنٹس اب موبائل پر اور جناب اپلیکیشنز پر آ گئے ہیں، ویسے ہی فراڈ کی بھی نت نئی قسمیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت آج ہم نے کچھ ویڈیوز بھی تیار کی ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ فراڈز ہوئے ہیں ان کے بیان بھی آپ دیکھیں گے، اور اندازہ ہوگا آپ کو کہ کس طرح بھولے بھالے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ اور میں یہاں پر یقیناً میرے مبلغین سے یہ بھی چاہوں گا کہ انہیں بھی درس دیا جائے، انہیں بھی سمجھایا جائے کہ یہ روزی، یہ حرام کی روزی، کسی کا مال چھین کر، کسی کے ساتھ دھوکہ دے کر آپ شاید چند پیسے تو کما لیں گے، چند روپے کما لیں گے، مگر یہ کیا کریں گے اس مال کا کہ اگر یہ مال قبر میں جا کر وبال بن جائے؟ بلکہ ہم نے تو دنیا میں بھی
بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ اگر چیٹنگ کرتا ہے تو اس کے دنیا میں بھی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے جس کے ساتھ فراڈ ہو، اس کے دل سے ہائے نکلتی ہے۔ تو آج اس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اپنی کالز بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں، قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو سب سے پہلے تو بہت بہت عید مبارک ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور آج بھی دنیا کے کئی ملکوں میں عید ہے، تو جہاں جہاں آج عید ہے ان کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ تو چلیں جناب اس ٹاپک کو لے کر آگے چلتے ہیں، عبد الواجد بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبد الواجد بھائی کیا کہیں گے، کیونکہ ہم سب اسی زمانے میں رہتے ہیں، اسی دور میں رہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کہہ لیں یا کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور سامنے آتی ہے کہ جناب یہ نیا کام ہو گیا، یہ نیا انداز آ گیا، یہ نیا فراڈ آ گیا، اسکیم الرٹس اب جاری ہوتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس موضوع سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تمہید میں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں ڈیجیٹل فراڈ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے جو فراڈ ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، جیسے مویشی منڈی میں فراڈ ہو گیا یا کہیں کچھ لینے گئے وہاں دکھایا کچھ دے کچھ دیا، تو یہ فراڈ ہوتے تھے، تو وہ تو ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اب ڈیجیٹل فراڈ ایڈ ہو گئے، اور ایسی صفائی سے وہ فراڈ کیا جاتا ہے کہ آدمی کو ایک عرصے تک معلوم نہیں چلتا کہ میرے ساتھ سکیم ہو گیا۔ اب اس میں جیسے واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے، او ٹی پی لے لیتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں کچھ خرد برد کر دیتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ۔ بحیثیت کنزیومر، صارف، ہم کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، کوئی ڈیجیٹل سہولت ہے ہمارے پاس، تو وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس، ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ہوتا یہ ہے کہ صرف ایک او ٹی پی نہیں ہوتی، ایک کوڈ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بعض اوقات آدمی کی ساری زندگی کی عزت بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کسی کے موبائل فون کے پرسنل ڈیٹے تک اگر کسی کو ایکسیس ہو جائے، اب وہ بعض اوقات گھر والوں کے ساتھ کوئی پکچر بنی ہوتی، تصویر بنی ہوتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بنی بنائی جو عزت ہے وہ صاحب اس کا کباڑا کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ویجیلنٹ ہونا ہے، اور ویجیلنسی کیسے پیدا ہوگی کہ کوئی بھی گیجٹ استعمال کریں، کوئی بھی ڈیجیٹل سروس استعمال کریں، اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو باقاعدہ کسی سے سمجھ لیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار واٹس ایپ کچھ نہیں ہے، واٹس ایپ ہی تو ہم یوز کر رہے ہیں، لیکن وہی واٹس ایپ اگر کسی خاتون کا ہیک ہو جائے، کسی ان میرڈ بچی کا ہیک ہو جائے، تو اس کے لیے وہ فار دا ہول لائف ایک سٹگما بن جائے گا، اس کی زندگی اتنی متاثر ہوگی کہ شاید اس کی شادی نہ ہو، اس کا رشتہ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو اس کو سیریس لیا جائے، اور بالخصوص جو لوگ ڈیجیٹل چیزوں سے زیادہ آگاہ نہیں ہیں اس سے آگاہی پیدا کریں۔ اچھا میں یہاں ایک اور چیز جو ہے نا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں جی مجھے تو ایسا لگتا ہے ہمیں ایک اور ٹاپک پر بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ اگر ہماری تصویریں باہر آ بھی گئیں، جی ٹھیک ہے نا، فیملی کی تصویریں ہیں نا، اور اگر ہمارا کوئی ڈیٹا باہر آ بھی گیا، اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنانا ہے؟ بھائی ہر بندے کی اپنی ایک فیملی لائف ہے، اگر کسی نے ہیک کر کے، کیونکہ یہ اس قدر عجیب سا فینومینا بن گیا ہے کہ باپ رے باپ میرے گھر والوں کی تصویر باہر آ جائے گی، یا جناب ہماری کوئی ایسی تصویر باہر آ جائے گی تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شاید ہمارے معاشرے کو اب یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اب تو ویسے بھی اے آئی کا زمانہ ہے، کس کی کون سی تصویر آپ آج خود بنا لیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اوریجنل ہو۔ اچھا اوریجنل بھی ہے تو ہم سارے انسان ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اگر مثال کے طور پہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی چیز اگر کسی کی باہر آ گئی تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمارے گھر میں نہیں ہو رہی، بھائی فیملی سب کے پاس ہے، گھر کے افراد سب کے پاس ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر کوئی انجوائے کرتا ہے، ہر کوئی کوئی نہ کوئی، تو اس کو بھی تھوڑا سا بعض اوقات لوگ خودکشی تک چلے جاتے ہیں کہ باپ رے باپ ہماری پکچر۔ میں ایک ایسے خطرناک انسیڈنٹ سے گزرا ہوں کہ جس سے ہمارے جاننے والے تھے، وہ اتنی تکلیف میں آ گئے تھے، تو میں پھر ان کے پاس گیا ان کے گھر پہ کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی، ہوا یہ تھا، اب یہ تو آپ نے ڈیجیٹل فراڈ کی بات کی نا، اب کس طرح لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اب گھر میں کچھ لوگ ملازمین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ایک صاحب تھے، ان کے گھر میں ملازم بھی تھے، ملازم بھی رہتے ہیں، آج کل لوگ اپنے گھروں میں ڈرائیورز کو رکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غسل خانے کی جو ہے وہ کھڑکی بھی ہوتی ہے، تو اب اس شخص سے تو بڑی بدبختی کی کہ چلے جناب وہاں کوئی کیمرہ لگا کے یا کوئی تصویر وغیرہ لے لی،
اب اس بندے کو پکڑ بھی لیا انہوں نے, اور پکڑنے کے بعد جو بھی اس کے ساتھ قانونی کارروائی کرنی تھی, لیکن وہ پوری کی پوری فیملی جو ہے نا, جس کو کہیں ایک طرح سے ٹراما میں چلی گئی. یعنی وہ ایسا لگتا تھا دن رات رو ہی رہے. حالانکہ غلطی ان کی اپنی نہیں تھی بھائی, میں نے کہا واش روم میں ہر کوئی جاتا ہے سب, اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہے, اگر کوئی پکچر ٹیبل تو آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے, لیکن وہ جس ٹراما میں تھے نا, تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ہم سب کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کی کسی حوالے سے کوئی ایسی پکچر باہر آ بھی جاتی ہے تو ایسی کون سی چیز ہے, کیا ہم واش روم میں نہیں جاتے, ہم کیا نہاتے نہیں ہیں, لیکن اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دینا کہ اگلا خودکشی کے بارے میں سوچے. اور ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ جناب اس بچی کی یا اس بچے کی شادی نہیں ہوگی, تو یہ ہمارے معاشرے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح اس چیز کو ختم, اور یہ بہت ساری جگہوں پر نہیں ہے ایشو, یہ کچھ ہمارے علاقوں میں, اور پھر خاص طور پہ بہت زیادہ انٹیریئر کے علاقے میں, نہیں جناب اب اس کی بچی کی تو اب کبھی زندگی میں شادی نہیں ہوگی, اور جناب اس خاندان سے کوئی تعلق بھی نہ رکھے, اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ اس کا قصور نہیں ہے. ہاں, اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ مسلمان اس طرح بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں یا ٹینشن میں آ جاتے ہیں, میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھولا بھالا اور کریم النفس ہوتا ہے. تو اب وہ جو بھولا پن ہے نا, تو وہ شاید یہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ وہ جس میں اپنا قصور نہیں ہے تو اس کے باوجود بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. آپ کام کریں تو اگر آپ کا قصور ہے تو اپنا قصور مان لیں اور اس غلطی کو درست کر لیں, لیکن اگر اپنا قصور نہیں ہے پھر بھی اگر اپنے اوپر ہم اس کو طاری کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور اگر یہ اس طرح کرنے والا گھر کا سرپرست ہے, گھر کا بڑا ہے, تو وہ صرف اپنے ساتھ نہیں بلکہ دیگر گھر والوں کو بھی جو ہے نا وہ ٹینشن میں ڈال رہا. پھر سوشل میڈیا کی جو لائف ہے نا, وہ ہر اسکیم کی لائف 7 دن ہے, 15 دن ہے, یعنی چند دن جو ہے نا دن بھی زیادہ بتا رہے ہیں, دوسرے تیسرے دن آئٹم چینج ہے, نیا کام آتا ہے, نیا کام ہے. 3-4 دن مشکل کے ہیں, وہ آپ نکال لیں, بلکہ فون ہی بند کر دیں اپنا, 4 دن بعد قوم کے پاس کوئی اور کام ہوگا. اچھا, اس میں دیکھیں نا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی بھی ہے, بندہ اس سے لا علم رہے نا, تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہے, لیکن آپ کے ساتھ جو تہمت والا معاملہ ہوا تو اس وقت میں دیکھیں کہ 1 مہینے تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری آپ کی خدمت میں حاضر رہیں, آپ کو اس معاملے کی خبر ہی نہ رہی, پتہ ہی نہ چلا. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ معاملہ ہو رہا ہے اور اگر ہم اس سے لا علم ہیں تو گویا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. میں اس سے ایک اور واقعہ یاد آیا, وہ ایک پورا میں نے پڑھا تھا واقعہ, لیکن ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کبھی جہاز میں جا رہے ہوں, سبھی تقریباً ٹریول کیا ہوگا, اور جہاز جو ہے نا اس کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے, یا وہ کسی خطرناک جگہ پر پھنس گیا, سائیکلون آ گیا اور جہاز جناب وہ ٹربل کر رہا ہے اور وہ جناب ہل رہا ہے اور سیٹ بیلٹ بندوا دیے گئے ہیں, اس وقت بھی ریلیکس رہنا ہے. نہیں سنیں تو صحیح, وہ تو میری ایک الگ ویڈیو ہے کہ اس میں کوئی پرابلم, لیکن میں آپ کو اس کی ایک اور رائے بتا رہا ہوں. آپ پریشان ہیں, آپ نے کلمے پڑھ لیے, جتنے وظیفے یادیں پڑھ لیے, اور جناب اب آپ کی جو دل کی کیفیت برابر میں بندہ سو رہا ہے, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد جہاز کام ڈاؤن ہو گیا, اب وہ اٹھا, بولے یار ذرا چائے منگوانا پڑا, تمہیں پتہ ہے تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا؟ بولے مجھے کیا پتا کیا ہوا تھا. تو وہی والی عمران بھائی والی بات ہے کہ نہ پتا تھا تو اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, اور جس کو پتا تھا وہ ٹینشن میں مبتلا ہوا, وقت دونوں کا گزر گیا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. چلیں اس بات کو یوں بھی کنٹینیو کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں آپ کے بارے میں کوئی مخالفت یا کسی حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے تھوڑے ہی دن ہیں, اس کے بعد سب بھول جائیں گے. امیر علیہ السنت کا جملہ بڑا پیارا ہے, لوگوں کا حافظہ بھی کمزور ہے, لوگوں کا ہضمہ بھی کمزور ہے. تو یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, یہ وقت بھی نکل جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. اس کو اتنا طاری نہ کر لیں پلیز, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, کیونکہ اس کی وجہ سے اب اچھا جیسے یہ عبد الواجد بھائی نے کہا موبائل کا ڈیٹا ہیک ہو گیا, اب جناب اس پر بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی وہ والی تصویر وائرل کر دوں گا جو آپ کے موبائل سے ملی ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے کسی نے بتایا کہ اگر کوئی عورت آج کل موبائل مارکیٹ میں فون صحیح کروانے جائے یا بیچنے جائے نا, اس کا فون وہ مہنگا خرید لیتے ہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی ریکوری کر کے اس میں سے کچھ نہ کچھ گھر کی تصویریں نکل آئیں گی, پھر ماد اللہ اس کو بلیک میل کریں گے. تو یہاں چلے ایک مدنی پھول یہ بھی دے دیتے ہیں, پوائنٹس بھی دیتے جاتے ہیں کہ اب کوشش یہ کیا کریں کہ اپنا یا اپنے گھر والوں کا فون کوشش کرے بیچے نہ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے یوز کر لیا, آپ گھر والوں کو دے دیں, اور اگر آپ کو سیل کرنا ہے تو کسی سمجھدار آدمی سے. کچھ فون تو ایسے ہیں جیسے آئی فون وغیرہ میں تو سنا ہے کہ اگر آپ ریسیٹ ٹو فیکٹری کر دیں تو پھر وہ ریکور نہیں ہوتا, پھر وہ ختم ہو جاتا ہے ڈیٹا. لیکن پھر بھی کسی سمجھدار آدمی سے سمجھ لیں کہ ڈیٹا ریکور نہ ہو سکے یا آئندہ ریکور ہو تو ہماری پکچرز نہ آئیں. اس کا طریقہ کیا, جلد بازی میں موبائل نہ بیچیں. بعضوں کا تو آفر ملتی ہے بھائی پرانا دے دیں نیا لے لیں, تو اتنی جلد بازی نہ کریں, وہ کیوں خرید رہے ہیں آپ کا پرانا فون. تو اس میں بھی عقل مند رہنا ہے. لیکن
میرا ماننا یہ ہے، یہ میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کسی کو سمجھایا جا سکے کہ اگر کسی کے پاس ہماری کوئی پکچر ہے اور اس پر بلیک میل کر رہا ہے تو آپ بلیک میل نہ ہو، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کون سی ایسی تصویر ہے جو ہر بندہ انسان ہے اور اس کے ساتھ زندگی کے نجی معاملات ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ اداروں کو اطلاع کر دیں، لیکن آپ ذرا کام ڈاؤن رہیں، کیونکہ ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. بہرحال اسکیم کے بہت سارے طریقے، بڑے خطرناک طریقے بھی ہیں. ہم ڈیجیٹل طریقوں کے ساتھ ساتھ فزیکل اسکیم، فزیکل فراڈ جو ہوتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. تو میرا خیال ہے پہلے تو مویشی منڈی پر ہی بات کر لی جائے. ابھی میرا خیال ہے تازہ ہو سکتا ہے بیچارے کچھ لوگ تکلیف میں آئے ہوں گے کہ وہ امیر علیہ سنت فرما رہے تھے ابھی عید سے پہلے ایک دن مدنی مذاکرہ تھا کہ دانت دکھاتے ہوئے اپنے ناخن دکھا دیتے ہیں اندھیرے میں. ایسا انگلی رکھیں گے کہ وہ ان کے ناخن جو ہے نا وہ دانت لگ رہے ہوں گے، اور گھر گئے تو دانت کدھر گئے وہ جو دیکھے تھے. اس سے بڑھ کر ابھی پچھلے دنوں یہ ہوا ہے کہ جو جانور بیچا گیا اس جانور کے جو دانت دیکھے جاتے ہیں جس سے عمر پتہ چلتی ہے، وہ دانت پلاسٹک کے لگائے ہوئے تھے. اور اب جو ہے نا وہ کسی کوئی ایک سمجھدار ان کے ساتھ تھا، جب خریدنے گئے تھے تو ہوا یہ کہ اس کا ایک دانت اس نے کوشش کی تھوڑی سی تو وہ نکل آیا. اللہ. اب وہاں پر جو پھڈا پڑ گیا اور جو لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو ہمیں جو ہے وہ سارے اسکیمز پر نظر بھی رکھنی ہے اور جو ارد گرد ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لے کر آنا ہے. اسی چیز میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ فراڈ ہو جاتا جی، جیسے کہ آپ بتا اگر علم نہ ہوتا، اگر وہ ساتھ میں ایکسپرٹ نہ ہوتا. تو پوائنٹ از کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا ڈومین نہیں ہوتی، ہم اس کو مانیں. فار ایگزامپل کوئی گاڑی لینے جا رہا ہے اور اس کو نہیں پتا گاڑی کی ہاؤ ناؤ نہیں پتا، اس کو اوپر سے گاڑی بہت اچھی ہوتی، نیچے سے بالکل گلی ہوتی ہے. بعض اوقات میں نے تو یہ سنا کہ اگر کوئی مہنگی بائک لینے آپ جائیں تو اس میں موبل آئل کی جگہ آلو وغیرہ ڈال دیتے ہیں، انجن کی آواز نہیں، گاڑھا آئل ڈال دیتے ہیں، گاڑھا آئل آلو بھی ڈال دیتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ بھی خریدنا ہو تو اس میں ساتھ کوئی ایکسپرٹ ہو. اچھا، وہ سروسز کے چارجز بعض اوقات 1000 2000 3000 ہوتے ہیں، لیکن اس سے لاکھوں کی سیونگ ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ سب کام میں ہی کروں گا اور میں ہی ایکسپرٹ ہوں، تو عموماً معذرت کے ساتھ ایسے ہی لوگوں کو چونا لگ جاتا ہے. اچھا راج بھائی، ایک اور بات ہے، صرف لاکھوں کا نقصان اپنی جگہ، جو خفت ہے نا، جو انسان کی طبیعت ڈاؤن ہوتی ہے کہ یار میرے ساتھ ایسا فراڈ ہو گیا، وہ جو اس کا جو دکھ ہے نا وہ الگ ہے. پیسے اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے الگ ہے، کوئی دھوکہ دے جائے نا وہ انسان کو برداشت نہیں ہوتا. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب یہاں میں دو باتیں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ فراڈیے جو ہوتے ہیں، اسکیمرز جو ہوتے ہیں، یہ تو کمال کے عقل مند ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عقل نعمت نہیں ہے. اگر اس عقل کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے تو پھر وہ نعمت بنے گی، ورنہ تو ہم اگر ان سے زیادہ عقل مند کون ہوگا جو نئے فراڈ کے طریقے اور اس طرح گفتگو کرتے ہیں. اب تو سنا ایسے کال سینٹر بنائے ہوئے ہیں کہ کال کر کے باقاعدہ آپ کو ایسا لگے کہ بینک سے ہی فون ہے یا جناب کسی ادارے سے ہی فون ہے اور بندہ اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ارشاد فرمائیں. اور دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ جو غلط کام ہے، یہ جو فراڈ ہے، اس کا کیا سزا ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو اس طرح کام کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ دیکھیں، عقل جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور اس عقل ہی کی وجہ سے انسان اور جانوروں کے درمیان فرق رکھا گیا ہے. صحیح. جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ عقل سے خالی ہیں، محروم ہیں. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے. اب یہ عقل اگر عقل سلیم ہو، وہ عقل سلیم جس کے ذریعے سے اچھے برے میں تمیز کی جا سکے. صرف چلاک ہونا یہ عقل مند ہونا نہیں ہے. چلاک تو بہت سارے جانوروں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو چلاک ہوتے ہیں. صحیح. عقل مند ہونا ایک الگ چیز ہے، چلاک اور ہوشیار ہونا ایک الگ چیز ہے. کوئی بھی جانور ہوتا ہے جب اس کو کوئی اس سے بڑا لیول کا طاقتور جانور جب اسے بھاپ رہا ہوتا ہے، گھور رہا ہوتا ہے، تو اب وہ چھوٹے جانور کو اپنی جان بچانے کے لیے کتنی چلاکی اور ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے کہ وہ اس کے چنگل سے بچ جاتا ہے. تو یہ اس کو ہم عقل نہیں کہیں گے، یہ ہوشیاری اور چلاکی ہے جس سے وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے. تو عقل ہو اور عقل سلیم ہو، اس کے ذریعے سے آدمی اچھے اور برے کے درمیان فرق کرتا ہے، تمیز کرتا ہے. اور اسی تمیز کرنے کے ساتھ جب آدمی اپنی لائف گزارتا ہے اور اچھے برے میں فرق کرتے ہوئے اچھائیوں کو اپناتا ہے، برائیوں کو چھوڑتا ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر رہا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ جو اسکیمرز ہوتے ہیں وہ کتنے چلاک ہوتے ہیں. اب عقل مند ہم ان کو نہیں کہیں گے، ہم ان کو یہ کہیں گے چلاک ہیں کہ لوگوں سے ان کا مال
ہڑپ کر جانے کے ان کو مختلف گر آتے ہیں، طریقے آتے ہیں. یہ کام اگرچہ وہ کر رہے ہیں، بظاہر کتنا مال حاصل کر لیں گے. یعنی اگر 25-30 ہزار روپے لے لیے کسی سے، اس طرح موبائل واٹس ایپ ہیک کر کے کسی سے پیسے لے لیے، 2-4-5 لاکھ روپے جمع کر لیں گے. اتنی دیر میں تو یہ معاملہ، چونکہ اب سوشل میڈیا ہے اور گروپ میں آدمی ہوتا ہے، کئی گروپس میں ہوتا ہے، تو ایک میسج کرنے سے کئی گروپ میں افراد الرٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ یہ کیس ہو رہا ہے، یہ اب ہمارے پاس بھی اس نمبر سے کالز آ سکتی ہے. تو کتنا کما لے گا؟ اب 2-4-5 لاکھ کتنے دن کھا لے گا؟ بالآخر تو ہر شے کو فنا ہے. اب اپنے نامہ اعمال میں یہ رزق حرام اس نے لکھوا دیا اور حرام روزی کھا رہا ہے، رزق حرام سے جو پلتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو جلائے. تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہوگا نا، تو انشاءاللہ اس سے پھر گناہوں سے آدمی دور رہتا ہے. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماموں جان کو میں نے دیکھا کہ وہ رات کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. تو اس وقت 3 سال کی عمر تھی. تو اندازہ لگائیں کہ اس وقت 3 سال کی عمر میں حافظہ بھی کیسا ہے. وہ اپنے ماموں سے کوئی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، بڑے خوش ہوئے. تو ماموں جان نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا کرو. تو انہوں نے عرض کیا کہ ماموں اللہ کو کیسے یاد رکھوں؟ تو ماموں جان نے ان کو کہا کہ بیٹا جب آپ بستر پہ سونے کے لیے آ جائیں تو زبان کو حرکت دیے بغیر اس جملے کو دل میں 3 دفعہ دہرایا کرو: اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہد، اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اب یہ سلسلہ وہ کرتے رہے، انہیں لطف آیا، مزہ آیا. اپنی ماموں جان کو بتایا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو ماموں جان نے کہا کہ بیٹا اب اس کو 3 کے بجائے 7 دفعہ دہرایا کرو، آپ کے دل میں اور لذت پیدا ہوگی. اللہ کی یاد کا ایک یہ انداز بتایا. اب انہوں نے 7 دفعہ دہرانا شروع کر دیا. پھر ماموں جان نے کہا کہ بیٹا اب اس کو 11 مرتبہ کر دو، آپ کو جو لطف آئے گا نا آپ یاد رکھیں گے. اب انہوں نے 11 مرتبہ شروع کر دیا. پھر فرمایا کہ اب آپ 1 سال تک ایسا کرو، 1 سال تک وہ یہ جملہ اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے، یہ کہتے رہے. اس کے بعد پھر اپنے ماموں جان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ماموں جان اس جملے کا جو لطف اور مزہ ہے یہ مجھے بڑا محسوس ہو رہا ہے. پھر ماموں جان نے کہا بیٹا یہ جملے جو تمہیں بتائے گئے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا گواہ ہے، اس جملے کو اب زندگی بھر قبر تک لے جاؤ اور قبر تک جانے تک اس جملے کو یاد رکھو کہ جب بندہ اس بات کا اعتقاد کر لے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے، تو پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا. تو یہ وہ تربیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آدمی جب یہ اعتقاد رکھ لیتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یستخفون من الناس، لوگوں سے تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے اپنے آپ کو نہیں چھپاتے، وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ آپس میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ کو ان کے سارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے. تو جب آدمی یہ سوچتا نا کہ میں لوگ تو نہیں دیکھ رہے، اس وقت جو اسکیمرز ہیں، فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ آپ کو جو بھی دھوکہ دے رہے ہوں گے ایسی جگہ بیٹھ کے دے رہے ہوں گے جہاں کوئی CCTV کیمرہ انہیں نہ دیکھ رہا ہو، جہاں کوئی ان کے ان حرکتوں پر آگاہ نہ ہو. سمز انٹرنیشنل سم لیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے، پتہ نہ چلے. تو یہ یعنی لوگوں سے چھپ رہے ہیں، ایسی کوششیں کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں. لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تو ان کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں یہاں عمران بھائی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، ایک بات ذہن میں آ رہی تھی. مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ یہ جسم جہنم کی آگ جہنم میں جلنے کے قابل ہوتا ہے جو حرام سے چل رہا ہوتا ہے، پل رہا ہوتا ہے. ایک حرام وہ ہے جو انسان خود حرام کما رہا ہے، یعنی اللہ نہ کرے کوئی شراب کا کام کر رہا ہے، کوئی حرام چیز بیچ کے کما رہا ہے. اور ایک وہ ہے جو کسی کو دھوکہ دے کے کر رہا ہے. یعنی یہ کیسا حرام ہے کہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس کی بددعا. بعض اوقات تو لوگوں کی تنخواہ ہوتی ہے، یعنی اگر ہم ان کی فراڈ کو دیکھیں تو بیچاروں نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے ہوتے، بچی کی شادی کرنی ہے. اچھا اب ایسے وقت میں دوائی لینے کے پیسے تھے اور کسی نے کسی طرح فراڈ کر کے لے لیے، تو ایک تو وہ تھا نا چلے غلط چیز بیچی یا غلط کام کر کے جوئے میں کمایا،
لیکن یہ تو آپ نے کسی کا حق چھین لیا, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کے دل کی جو کتنا ملٹی پلائی ہو جائے گا یہ. بالکل دیکھیں آپ, وہ تو مظلوم ہے نا, اس کے ساتھ ظلم ہو گیا. اللہ اکبر. اور مظلوم اللہ رب العالمین کے دربار میں بڑا اس پر رحم کیا جاتا ہے, اس پر اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. مظلوم اور قبولیت کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ اکبر. اللہ, اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہیں وہ قبولیت کی طرف جاتی ہیں, تو پھر اس سے بندہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. ہم دوسروں کی راہوں میں کانٹے بچھائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ لوگ ہماری راہوں میں پھول بچھائیں گے, تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو منڈی والی آپ نے بات کی, ایک خبر بڑی وائرل ہوئی آج کل کے دور میں کہ ایک شخص سے قربانی کا جانور لیا اور اسے جعلی نوٹ جو ہے وہ دے کر چلے گئے لوگ. اللہ اکبر. اچھا, اسی طرح صرف جو ہے وہ بیپاری سے گڑبڑ نہیں ہوتی, بیپاریوں کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے, جو بیچنے والے ان کے ساتھ بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. لیکن دیکھیں سیکھنے کی بات کیا ہے, میں حدیث مبارک ذکر کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, فرمایا کہ مسلمان ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ایک سوراخ سے. اچھا, ایک تو یہ ہے مسلمان ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, یعنی ایک ہی طریقے سے 2 دفعہ اس کے ساتھ اسکیم ہو جائے. تو اگر ہوتا ہے تو پھر اپنی عقل کی کمی ہے, ہمیں کچھ سمجھنے کی اور عقل مندی کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی ایسا ہو جائے اور پھر ہم دوبارہ وہ واقعہ اپنے ساتھ نہ ہونے دیں. دوسرا یہ کہ آج کل سوشل میڈیا ہے, پوری دنیا جو ہے ایک گلوبل لائف بن چکی ہے, ویلیج بن چکا ہے. اب دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اسے دیکھ کر ہم سمجھیں, اور ہم جو ہے دیکھیں لازمی تھوڑی ہے ہمارے ساتھ ہو تبھی ہم نے سمجھنا ہے. انگریزی کا ایک مقولہ ہے نا, do not try to invent wheel again, wheel already invented. دوبارہ پہیا ایجاد کرنے کی کوشش مت کرو, پہیا تو ایجاد ہو چکا ہے. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو اس سے سیکھ لو نا. آپ کہیں جب تک میرے ساتھ نہیں ہوگا, جب تک میں ٹھیک ہوں. اور یہ کئی لوگوں کا پرابلم ہے, گاڑی سپیڈ سے چلا رہے ہوں گے, بولے میرا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا نا. بھائی لوگوں کا ہو گیا نا, اب آپ سلو کر لیں, اب آپ ہیلمٹ پہن لیں اسکوٹر پر. تو ایسی اسکیم والی بات بھی ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ اپنے ویڈیوز جمع کیے, پھر انشاءاللہ اس پر ڈسکس کرتے ہیں. ایک راؤنڈ ویسے مجھے آپ سب کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ کیا زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ بھی کوئی اسکیم ہوا ہے. اور میں بتا دوں کہ میرے ساتھ اسکیم, میرے ساتھ ہی کہیں گے, ایک ایسا عجیب و غریب اسکیم ہوا تھا اور اس کو ہم نے کس طرح پھر پکڑا تھا. اتنا دلچسپ واقعہ ہے, وہ بھی میں نے ناظرین کو سنانا ہے. نگران شورا کے ساتھ بھی اسکیم کی کوشش ہوئی ہے, وہ بھی اب آپ کو دکھانا ہے. آپ بھی اپنے جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس سب سے شیئر کریں. آئیے کچھ 1-2 ویڈیو دکھائیے, پہلی ویڈیو دکھائیے. سنا آج کل اسکیم بہت بڑھ گیا ہے, دھوکے وغیرہ کا جو سلسلہ ہے, وہ یہ کہ میں بھی بال بچ گیا. اچھا, واقعہ بھی ایک ایسے حالات میں ہوا ہے کہ جس میں دماغ کہیں اور وہ واقعہ کچھ اور سامنے آ گیا. ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا, کراچی ایئرپورٹ, سفر تھا میرا فیصل آباد. ایسے میں میرے موبائل پر ایک میسج آتا ہے. اچھا, جن کا میسج آیا وہ میرے انتہائی قریبی عزیز ہیں اور بہت اچھا اور گہرا تعلق ہے میرا ان سے. تو پہلے ان کی طرف سے سلام آیا ٹیکسٹ کے ذریعے, میں نے ٹیکسٹ کے ذریعے سلام کا جواب دیا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ان کا لکھا ہوا ہے کیسے ہیں آپ. اچھا, یہ اس طرح کبھی روٹین رہی نہیں ہے ان کی. تو میں نے جواب دیا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, ٹیکسٹ کے ذریعے جواب دیا. اور میں نے کہا کہ میں ایئرپورٹ کی طرف ہوں. تو کہا کہ ایک ایمرجنسی ہے, ارجنٹ بات کرنی ہے, کر لو. مجھے گھبراہٹ, میرے کا پتہ نہیں کیا بات ہوگی, میرا سفر ہے اور کوئی ٹینشن والی بات نہ ہو. تو میں نے کو دوبارہ کہا کہ میں ابھی فیصلہ آباد جا رہا ہوں, ارجنٹ نہ ہو تو بعد میں بات کر لیں گے. اس کا رپلائی یہ آیا کہ مجھے ارجنٹ 25,000 روپے کی ضرورت ہے. میں حیران تھا کہ یہ 25,000 کی شخصیت تو نہیں ہے کہ ان کو 25,000, لیکن ایمرجنسی ہوتی ہے. اور میں نے کہا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجیں تو آن لائن کرتے ہیں. تھوڑی ہی سیکنڈز میں ہی یہ مجھے ہوا کہ میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, مجھے اپنی وائس بھیجیں تاکہ میں جانوں کہ آپ ہی ہیں. چند سیکنڈ کے بعد وائس آئی, انہیں کی آواز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا خالی وائس میں سلام بھی بھیج دیا انہوں نے, تعلقات تو ہمارے تھے. یعنی وائس جب سلام بھیجا ہے تو جی میں فلاں ہی بول رہا ہوں, اور جی میں نے کہا اگر ہو سکے تو مجھے آپ یہ بھیج دیں. تو ایک تسلی بخش میسج تھا. اب مجھے وہ لگا کہ یہ کچھ اور ہی ہے, تو میں نے ان کو میسج بھیجا کہ آن لائن تو نہیں, آپ کو میں پیسے آپ کے ہاتھ میں بھجوا دیتا ہوں. تو جواب آیا کہ میں کہیں دور ہوں, میں پہنچ نہیں سکوں گا, آپ مجھے آن لائن کر دیں. اس طرح کا جواب آیا.
ये सारी चैट मेरे मोबाइल पे मौजूद है मिलती जुलती। तो मुझे मजीद स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा ये कुछ और ही हो रहा है भाई। फिर मैंने को कॉल की, व्हाट्सएप कॉल की, तो कॉल अटेंड हुई मगर सामने से कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। तो फिर टेक्स्ट मैसेज आया कि मैं दूर हूं और नेट प्रॉब्लम है। अब तकरीबन मेरा ज़हन बन गया था कि ये कुछ और ही है, और मेरा भी ज़हन था कि मैंने कहा मैं आपको फिजिकल दे सकता हूं। अब उसके बाद इनका कोई प्रॉपर रिप्लाई तो आया नहीं, और फिर आया ही नहीं। मैंने अपने जो साथ थे मेरे इस्लाम भाई थे, मैंने कहा आप इनको कॉल करना। मैंने इनको बता दिया कि क्या मैसेजेस के जरिए हुआ है, इनको कॉल करना कि आपकी कोई इमरान से बातचीत हुई है, मैं सिर्फ पूछना, बाकी कुछ नहीं बताना। तो उन्होंने मुझे फिर मेरे इस्लाम भाई ने जो रिप्लाई किया कि जैसे मैंने इनको कॉल की ना, तो कॉल करते ही इन्होंने मुझे कहा कि क्या आपको भी मेरे नंबर से कुछ पैसे मांगे गए? तो उनको तो नहीं मांगे गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं मांगे गए थे, मैंने तो आपको इसे कॉल की। बोला हाँ यार, किसी ने मेरा नंबर हैक कर लिया है और वो मेरे नंबर से लोगों से राब्ता कर रहा है और पैसे मांग रहा है। तो बस इतनी सी बात हुई। तो उन्होंने फिर मुझे मेरे इस्लाम में रिप्लाई किया कि ऐसा ही है जैसा तुम सोच रहे थे। तो मैंने कहा अल्लाह पाक का शुक्र है, पैसे भी बच गए, और पता नहीं अपना ऑनलाइन जाता हो तो और क्या क्या हो जाता मैं भी नहीं जानता। ये अल्लाह बचाने वाला है। लेकिन ऐसा मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ इस अंदाज पर। तो ऐसे में जब भी आपको कोई, आपका कोई करीबी अजीज, ऐसा साथी, कोई ऐसा जानने वाला कोई आपको मैसेज करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे लगता है कि आप मैसेज के जरिए काम ना करें, उससे गुफ्तगू करें। अच्छा, आप कहेंगे मैं वॉइस मैसेज लूं, तो वॉइस मैसेज पे भी मुझे अब्दुल हबीब भाई की बात याद आ गई। हमारे हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी जो रुकने शूरा भी हैं, बाकायदा इनकी वॉइस को मुख्तलिफ जगहों से काट काट कर इनके वॉइस के मैसेजेस बाकायदा बनाए गए थे सिस्टम पर, और उनके वॉइस मैसेजेस पूरे के पूरे इनकी ऑडियो के साथ और उसको ज्वाइन करके कट कॉपी पेस्ट करके बाकायदा एक मैसेजेस बनाकर भेजकर भी स्कैम किया गया था। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बाल 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 बच गया। मैं तो यही कहूंगा, अमाउंट छोटे बड़े की बहस नहीं है। अल्लाह पाक आपकी मेरी हिफाजत करे। जब भी घर से निकले, या हफीजो या सलामो अव्वल आके दुरूद शरीफ के साथ 11 बार पढ़ ले, और घर से निकले तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर घर से निकले। सुबह शाम 3-3 बार पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली। तो यूं मतलब मेरा हुस्न ज़न है कि ये चीजें भी आपकी मददगार बन जाती हैं, जैसा कि हमें बयान किया गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, शायद अब इस वीडियो के बाद आप सबको भी याद आया होगा कि किसी जानने वाले ने, किसी पहचान वाले ने मैसेज किया होगा, पैसों की ज़रूरत होगी और कईयों ने वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए होंगे इस पूरे स्कैम से। यानी ये शायद ये हम सब के साथ हुआ होगा। मैं अभी पिछले दिनों गालिबन साउथ अफ्रीका में था या कनाडा में था, तो मुझे मैसेज आया, कराची के बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, दावत इस्लामी से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन बड़े नामवर माशाल्लाह मुफ्ती साहब, और बड़ा प्यार है हमारा उनके साथ। तो उनका मुझे मैसेज आया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरा ये अकाउंट नंबर है, डाल दे। तो मैं हैरान हो गया क्योंकि मैं उन मुफ्ती साहब को जानता हूँ। तो मैंने कहा हुजूर आपके लिए जान हाजिर है, ज़रा प्लीज़ कॉल फरमा लें या मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। बस उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ। तो उससे समझ आ गई। फिर मैंने एक बाकायदा उसी नंबर पर जहाँ से मुझे मैसेज, मैंने उसको एक वॉइस भेजी कि प्यारे भाई आप जो कोई हैं, इन पैसों का क्या करोगे यार, मरना नहीं है आपको, अल्लाह को जवाब नहीं देना है, क्यों हराम कमा रहे हो? क्योंकि मैंने कहा वो मेरी बात तो सुन रहा है जिसने भी ये मोबाइल हैक किया। बहरहाल फिर मैंने मुफ्ती अली असगर साहब से रब्ता किया कि वो वाले मुफ्ती साहब को इतला करें कि आपका फ़ोन हैक हो गया है। और थोड़ी देर में फिर सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट आ गई कि मेरा नंबर हैक हो गया है, किसी ने भी पैसे मांगे हों। तो कई लोगों ने इस वजह से पैसे ट्रांसफ़र कर भी दिए हैं। तो वही वाली बात है, अगर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो इसका मेरा ख्याल है आपको तरीका ये बता देते हैं कि अगर कभी भी आपको अचानक कोई रब्ता करता है, और नॉर्मली ये टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपको याद रखिएगा, वॉइस मैसेज नहीं आएगा। वॉइस मैसेज की कहानी मैं सुनाता हूं जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन ये नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा कि आपसे पैसों की जरूरत है, और नॉर्मली वो आपको कहेंगे फौरी डाल दें। तो आपने हमेशा कहते हैं टू वे का वेरिफिकेशन, आप कॉल जरूर करें उन्हें, ठीक है, और उनसे बात करें, और थोड़ी सी लंबी बात करें। ये भी आपको बता दूं, आवाज भी अब बन जाती है एआई में, तो थोड़ी सी लंबी बात करें, या अपने किसी दोस्त को उनके पास भेज दें कि आप जाइए हजरत से जरा मिल लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हकीकत है। तो इतनी जल्दी पैसे ट्रांसफर नहीं करने होते। तो ये एक निगरानी शूरा के साथ हुआ, माशाल्लाह उन्होंने इसको क्रॉस चेक किया। हमें भी इसको क्रॉस चेक करने की आदत डालनी चाहिए। कुछ कॉल शामिल करते हैं इंशाल्लाह। मंच पर भी जो इस्लामी भाई हैं ऑफ ईयर मुझे बता रहे थे क्या क्या हुआ है, तो थोड़ा सा उनसे भी सुनते हैं ताकि आपको अंदाजा। अब आप खुद सोचें, उस बंदे की
اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ نگران شورا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہوتا کیا ہے کہ جس کا نمبر ہیک کر لیا نا, اب اس کے نمبر میں فون میں جتنے نمبر ہے وہ سب کو میسج کرتے ہیں, اور 100 کو کر رہے ہیں, تو جناب کچھ تو جو ہے وہ کوئی نہ 2-4 تو مچھلیاں پھنس جائیں گی نا, جال ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا. تو بہرحال کمال کے دماغ ہوتے ہیں, اللہ ان سے بچائے. کچھ کالز لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی, آپ کو عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہر کوئی میٹھی زبان بول کر دھوکہ دے دیتا ہے, تو ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ مخلص ہے یا پھر ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ میرا خیال ہے اس کا ایک ہی حل ہے, 2 وے ویریفیکیشن. ڈبل چیک ضرور کریں, پہلی باری میں بات کو نہ مانیں. یعنی کچھ اب ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی باری میں چیز خریدے نا, ایک ہی باری میں سودا نہ کر لیں, ایک بار دیکھ لیں چیز, اس کو سیکنڈ ڈے پہ رکھیں, سیکنڈ اوپینین پہ رکھیں. اور عبد الواجد بھائی نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ کسی ماہر کو ساتھ لے جائیں. یہ تھوڑے پیسے جو ہے نا, یعنی آپ کوئی بھی چیز کرنے جا رہے ہیں تو بعض اوقات آپ سودا صرف گھر کا لینے جا رہے ہیں, تو ماشاءاللہ گھر کے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. عقل کل اپنے آپ کو نہ سمجھے. کیا یہی کہنا چاہیں گے نا کہ یار آئی ایم ایکسپرٹ فار ایوری تھنگ؟ نہیں بھائی, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ایک ایکسپرٹ سے اوپینین لے لیں تو بچت ہو جائے گی. یہ تو دیکھیں چھوٹی چیز وغیرہ مثلا لینے جا رہے ہیں تو اس میں آپ اپنے ساتھ ایکسپرٹ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, یا سودا صرف لینے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ آپ روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ ہے نا, تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ ایک میٹنگ میں کبھی بھی فیصلہ کر کے کھڑے نہ ہوں. آپ کا اگر مثال کے طور پہ بالکل کاروباری یوں کہیں کہ آپ کی کنورسیشن پوری ہو چکی ہے, معاملہ ڈن ہونے جا رہا ہے نا, تو آپ ان سے تھوڑی دیر کا بریک لے لیں. آپ اس میٹنگ کو چھوڑ کر اس میٹنگ سے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کا فائدہ دیکھا ہے عبدالحبیب بھائی, کہ جب بھی آپ کسی بڑی سودے سے پہلے تھوڑی دیر کا بریک لیتے ہیں نا, تو آپ کے ذہن کے اندر بہت سارے اس کے اف اینڈ بٹ پھر شامل ہو جاتے ہیں, اور آپ کو فیصلہ کرنے میں بہت مددگار شامل ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے بات نگران شورا نے ایک بار بتائی تھی, یہ تو آپ نے اپنی بزنس کی بات کی نا, بالکل ٹھیک ہے, یہ سب فیصلوں میں ہونا ہے, بڑے فیصلوں میں ہونا چاہیے. رشتہ کرنے جا رہے ہیں, اب آپ گئے اور آپ کو گھر ایسا دکھایا گیا اور چیزیں ایسی بتائیں, اور اگر آپ وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ڈن کریں, تو آپ کہیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا, 1-2 دن کا وقت دیں. زندگی بھر کا فیصلہ ہے, ایسی جلدی کیا ہے؟ وہ دین اینڈ دیر کہتے ہیں, چٹ منگنی پٹ بیا تو پھر طلاق بھی ہو جاتی ہے بھائی. جی تھوڑے دنوں بعد ایسا نہ ہو کہ سبھی چلا جائے, تو تھوڑا انتظار کر لیں, زندگی بھر کا فیصلہ ہے. مجھے نگران شورا نے بہت پہلے ایک بات سمجھائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا عبدالحبیب, جب آپ کوئی اہم مشورہ کریں نا, بڑا اہم مشورہ ہو, کسی ملک کا مشورہ ہو رہا ہے کہ کسی بڑے فیصلے آپ نے کرنے ہیں, آپ اس میں بیچ کے نمازوں کے بریک والے ٹائم پہ مشورہ کریں. تو میں نے کہا یار 1 گو میں مشورہ ہونا چاہیے, مثال کے طور پہ فجر کے بعد کے ظہر تک نپٹا لیں, اگر 4-5 گھنٹے کی میٹنگ ہے ظہر کے بولے نہیں, آپ ایسا ضرور کریں کہ آپ اس مشورے سے اٹھیں, آپ وضو کریں گے, آپ نماز پڑھیں گے, آپ واپس آئیں گے. اس ہم ایک نشست میں بیٹھے نا, اور کسی ایک چیز پر بات کریں تو دماغ اسی طرف جا رہا ہوگا, پازیٹیوٹی پر ہی بات ہو رہی ہے. اس کی مائنس پوائنٹ جب آئیں گے جب آپ اس محفل سے اٹھیں گے, کوئی اور کام کریں گے. تو یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی نئے دفتر میں گئے ہیں, ہاں, اب وہ نیا دفتر جو بنا ہوا ہے نا, وہ بڑا لیوش بنا ہوا ہے, آپ اس کی چمک دیکھ رہے ہیں, اس کی لائٹیں دیکھ رہے ہیں, آپ اس کے ڈیکوریشن کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ ان ساری بندے کے ہاتھ میں موبائل کون سا ہے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو نا بہت زیادہ امپریس ہوئے ہیں. اور جب اس کی باتیں آپ سن رہے ہیں تو وہ اپنے کام میں بڑا ایکسپرٹ ہے جس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کا روز کا یہی کام ہے. تو اس کی باتوں سے بسا اوقات انسان جو ہے نا وہ ایسا اس کے سحر میں آ جاتا ہے کہ جب تک آپ اس کے ساتھ کنٹینیو ہیں تب تک آپ اس کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے, آپ اس کی بات کو سمجھ رہیں گے, انڈرسٹینڈ بھی کرتے رہیں گے, اور آپ کہیں گے بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اور جب آپ اس سے بریک لیں گے نا, پھر آپ کے اس کو ایف اینڈ بٹ جو ہے نا وہ پتہ چلیں گے. اللہ اکبر. اس کے اندر آپ سوچیں میرے مبلغین کے پاس کتنا مواد ہے اس موضوع پر, ایوری وانٹس ٹو ٹاک, مگر میرے ناظرین بھی ہیں, آپ ایک چیز پوری ایڈ کر دیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ کوئی بڑے اخلاص کے ساتھ, بڑے پیار, بڑے انداز میں, بڑی محبت کے ساتھ بات کر رہا ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہے یا ہمیں چونا لگا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ ہی سے یہ چیز سیکھی ہے کہ اگر کہیں بھی آپ کو کہیں ایکسٹرا بینیفٹ مل رہا ہے نا مارکیٹ سے ہٹ کر, تو تھوڑے سے وارم ہو جائیں, ہوشیار ہو جائیں کہ بھی مارکیٹ میں یہ چیز 1000 روپے کی ہے, یہ مجھے 400 میں کیوں دے رہا ہے, یا یہ اس کا اصول یہ ہے اور یہ اصولوں سے ہٹ کر جو ہے نا مجھے یوں کر رہا ہے میرے ساتھ معاملہ. سستا سودا ملے تو ڈرو, زیادہ نفع ملے تو ڈرو, یہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا. ہمیں نا زیادہ نفع ملتا ہے ہم فوراً بھاگتے ہیں, وہ پہلے ڈر جاؤ, یہ زیادہ کیسے دے رہا ہے مارکیٹ سے ہٹ کے, اگر آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ پہ نفع دے رہا ہے یا آپ کو مارکیٹ سے سستا سودا دے رہا ہے تو انتظار کریے, پیچھے کچھ اور ہے. کالز لیتے ہیں انشاءاللہ. عارف بھائی بھی مسکرا رہے ہیں, اور ان سے بھی میں نے, کیونکہ ان کا ماشاءاللہ ٹریول اور مکے مدینے کا کافی آنا جانا ہے, تو ان کے پاس بھی کچھ ایسے واقعات ہوں گے, تو یہاں بھی بڑے اسکیم ہوتے ہیں, اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں, کالز دیجیے گا.
محمد ارفلان اتری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. عبداللہ بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایکسپائری دوائی کو ڈیٹ چینج کر کر بیچا جاتا ہے, اس بارے میں کیا مطلب پورا ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. ایک اور کال دیجیے. غنی چینل پر ابھی جو پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے قصوروار کون, تو یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور مجھے اس بارے میں ایک سوال کرنا ہے کہ اکثر آج کل جو گھریلو معاملات میں جو رنجشیں بڑھ رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں بہن بھائی, نمبر 2 کے والدین, ان کے ساتھ جو رنجشیں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی بات پر, تو اس میں یہ ہوتا ہے پھر دوریاں بڑھنے لگتی ہیں اور پھر خاندانوں میں بھی یہ سلسلہ عام ہو گیا ہے کہ اکثر دوریاں بڑھ رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں اب پتہ نہیں چلتا کہ اتنے جھمیلے میں قصوروار کون ہے, تو اسے کچھ اندازہ نہیں ہوتا. تو اس کا کوئی ایک مناسب حل ہونا چاہیے جس سے سب میں مطلب میل ملاپ کی صورت پیدا ہو جائے. فیملی میں تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو قصوروار مان لے. کیوں ڈھونڈنا ہے قصوروار کون ہے یار, ختم کرو یار. یہ اسی فیصلے میں پھنس جاؤ گے کہ یہ قصوروار ہے, بھائی میں قصوروار ہوں, ختم کرو. کل ایک حدیث بڑی پیاری بیان کی تھی اور مزہ آ گیا اس حدیث کو, میں شام کو بھی دہراتا رہا اس حدیث کو کہ کمال کی حدیث پاک ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو ناحق ہوتے ہوئے, یعنی اس کا قصور ہے, ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو اس کو جنت کے کنارے پر گھر دیا جائے گا, اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کو جنت کے درمیان میں گھر دیا جائے گا. یعنی آپ غور تو کریں کہ جھگڑا ختم کرنے والوں کے لیے باہر صورت جنت ہے, تو چلے نا گھر والوں کو بٹھائیں, بولے چلو بھائی سب مل کے جنت میں گھر بناتے ہیں. یہ بات ہی نہیں کرتے قصور کس کا ہے. آج کے بعد سب ختم, معافی تلافی عید کے دن ہے, اس چکر میں نہ پڑے قصوروار کون ہے. انشاءاللہ محبت اور پیار سے دیکھیں, فیملی چلانی ہے نا تو قصور یاد نہ رکھنا, دل بڑا رکھنا. ہاں دل بڑا کریں. کچھ لوگوں کا یہ پرابلم ہے, میں آپ کو بتاؤں پرابلم کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی موقع پہ معاملہ حل کر لیا, شوہر کی غلطی تھی یا بیوی کی غلطی تھی, بچے کی غلطی تھی, میں معافی تلافی ہو گئی, چلو بھائی آئندہ کچھ نہیں ہوگا. آئندہ غلطی ہوگی نا تو پچھلے 5 سال والے سارے قصور دوبارہ ریوائنڈ ہوں گے. دیکھیں آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا, تو پہلے بھی یوں کیا تھا. تو اس کا مطلب ہم فارگیو کرتے ہیں, فارگیٹ نہیں کرتے. ہم معاف کرتے ہیں, ہم ڈیلیٹ نہیں کرتے. بھائی معاف کیا ہے تو پچھلا تو ختم کریں نا, ہمیشہ پرانی فائل کیوں کھلتی ہے. وہ 10 سال واقعہ, جب بھی آپ نئی غلطی کریں گے نا, کہہ رہے ہیں دیکھیں نہیں ابھی نہیں, یہ تو چھوڑ دیں, 10 سال پہلے, بھائی پہلے اس کی تو معافی بھی ہو گئی, اس کی کلیریفیکیشن ہو گئی. تو فیملی کے اندر جو ہے نا قصوروار تلاش نہ کریں. ہم انسان ہیں, سب کے قصور ہوئے ہوں گے, دیٹس فنش. اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں اور جنت میں گھر حاصل کریں. عید کا چلے عید کا سمجھ لیں, آپ کو گفٹ مل رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کو معاف کر کے لے لیں. مفتی صاحب پہلا سوال شاید آپ اس کا جواب ہمیں عطا فرمائیں, اور وہ جو کال تھی صلی اللہ تعالی علی محمد کی, یہ جو دوائیوں میں ملاوٹ کر کے اور اس طرح ایکسپائری دوائیوں میں, یہ دوائی کے اندر ملاوٹ, آپ سوچیں تو صحیح, تو جان بچانے کے لیے, اور وہاں بھی پیسے چاہیے. بلکہ تھوڑے عرصے پہلے ایک اسکیم آیا تھا کہ بلڈ جو انسان کے جسم میں بلڈ لگتا ہے اس میں بھی ملاوٹ. اب آپ سوچیں یار, بلڈ لگتا کب ہے, جب انسان بستر پر ہے, اس کی زندگی بچانی ہے, اس میں اچھا یہ پیسے کمائے آپ نے, آپ اپنے بچوں میں نہ دیکھیں کہیں, آپ کی فیملی میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے. اور ایسے واقعات ملتے ہیں, پھر ان کے بچوں میں کوئی بیمار ہو تو اس کو بھی ایسے بلڈ لگتا ہے. جی, وائٹ سیل ان کے بچوں کے کم ہو گئے تھے اور پتہ چلا کہ جو وائٹ سیل لگائے گئے نا وہ جعلی تھے, جس کی وجہ سے بچہ جو ایکسپائر. کیا فرمائیں ایسی روزی کا, کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں یہ تو حدیث مبارکہ پہ اگر ہم مد نظر رکھیں, جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس منا من غش مسلما, اللہ جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یا آگے فرمایا او ضرہ, یا اس کو ضرر پہنچائے, او ما کرہ, یا اس کے ساتھ وہ مکر و فریب کا دھوکے بازی کا عمل کرے. تو اب یہ جو دھوکے باز ہوتے ہیں, دراصل اگر یہ قرآن و احادیث, اللہ و رسول پر جس طرح ایمان لانے کا, ایمان رکھنے کا حق ہے, اس طرح اگر ایمان رکھیں تو اس سے اس طرح کے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جائیں گے. لیکن چونکہ وہ دنیا طلبی, بس میرا مال بک جائے, کسی بھی طرح بک جائے. اب یہ اگر دوا ایکسپائر ہو چکی ہے, اور ایکسپائر دوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اب وہ مفید چیزیں ختم ہو کے وہ چیز اب ضرر والی بن جاتی ہے. جس طرح ایک کھانا ہوتا ہے جب فریش ہے تو وہ کھانا ہماری باڈی کو لگے گا اور ہماری باڈی میں انرجی پیدا کرے گا. جب اس کھانے میں بو آنے لگ جائے, ایکسپائر ہو چکا ہے, تو اب اس کھانے کو کھانے سے کیا ہوگا, جسم میں نقصان پیدا ہوگا. تو اسی طرح جو اب بعض ادویات ایسی ہیں کہ ان ادویات کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں, جیسے کہ یوسف بھائی نے بتایا کہ بچہ ایکسپائر ہو گیا. تو اس طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ایکسپائر دوا استعمال کرنے سے آدمی کے اعضاء خراب ہو سکتے ہیں. میرے اپنے ماموں ہیں, اللہ تعالیٰ نے درازوں میں بالخیر عطا فرمائے, گھر میں دوا رکھی ہوئی تھی. اب وہ دوا ٹیبلٹس کی صورت میں تھی. اب ان کو جو بھی بیماری تھی اس مرض میں, کبھی انہوں نے کچھ مہینوں پہلے اس کو استعمال کیا.
اب وہی تکلیف دوبارہ ہوئی تو انہوں نے اس دوا کو دوبارہ استعمال کر لیا، حالانکہ انہیں منع بھی کیا گیا کہ یہ دوا نہیں کھانی، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے بس کھا لی. اس کا نتیجہ نکلا کہ ان کے یہ دونوں پاؤں سوج گئے اور جو اوپر کی کھال اس میں چھالے بننا شروع ہو گئے اور یہ تقریباً مہینوں تک وہ بیڈ ریسٹ رہے. اب ماشاءاللہ پھر وہ بہتر ہو. تو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس دواؤں کے ہوتے ہیں، آدمی کے اعضاء ضائع ہو سکتے ہیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اب جو مسلمان ہو کر بھی اس طرح کر رہا ہے کہ اپنی ادویات جیسی چیزوں میں، جس کو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے مہنگے داموں جن دواؤں کو خرید رہے ہیں، انہی میں اگر اس طرح دو نمبریاں چلیں گی تو پھر یہ سمجھ لیں کہ خوف خدا سے عاری لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہو. اور اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے ناظرین. یہ پیسے بربادی ہی لاتے ہیں. آپ اگر اپنے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، حرام روزی سے بچیے، کسی کو دھوکہ نہ دیجیے. ایک اور ہمارے پیکج دیکھتے ہیں، ایک اور ویڈیو دکھائیے گا. میرا نام محمد لئیق ہے اور میرا موبائل کا کام ہے صدر موبائل مارکیٹ میں. تو گزشتہ 2 مہینے پہلے میرے والد صاحب کے نمبر پہ ایک انون نمبر سے فون آتا ہے اور جب کے بعد دیگر 2-3 دفعہ فون آئے تو والد صاحب نے فون اٹھا لیا. اسلام دعا ہوئی تو بھائی انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو اریسٹ کیا ہے رات کو اسنیپ چیکنگ کے دوران، اور 2 اشتہاری بندے بھی ان کے ساتھ ملے. اتفاق کی بات یہ کہ میرا فلیٹ الگ ہے، والد صاحب الگ رہتے ہیں، تو ہماری رات سے کوئی کمیونیکیٹ نہیں تھی. تو والد صاحب نے بولا اچھا کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ اس نے باقاعدہ میرا نام بتایا کہ آپ کے بیٹے کا نام محمد لئیق ہے، آپ کا نام محمد عتیق ہے. ابو نے بولا ٹھیک ہے. اب بولے کیا کرنا ہے؟ اس نے بولا بھائی دیکھیں اگر آپ نے قانونی کارروائی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اب دھکا ہوگا آپ کو، کورٹ کچہری دیگر معاملات ہوں گے. والد صاحب نے بولا اچھا ٹھیک ہے. کہنے لگے آپ ایک کام کرو ہم توڑ جوڑ کر لیتے ہیں. والد صاحب نے بولا ٹھیک ہے آپ بتا دو کیا توڑ جوڑ. اچھا اسی دوران میرا بھائی والد صاحب کے ساتھ تھا تو اس نے فوراً میرے نمبر پہ کالز کرنا شروع کری اور میں رستے میں تھا کیونکہ میرا گھر اور میری دکان میں کافی ڈفرینس ہے تو مجھے کال کر رہا تھا. اتفاق سے میں اٹھا نہیں پا رہا تھا. تو اسی دوران اس بندے نے والد صاحب کو 2 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی کہ آپ 2 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو یہ ہے کہ ہم آپ کا بچہ ریلیز کر دیتے ہیں. والد صاحب ظاہر سی بات ہے والد تو والد ہے وہ ڈر گئے تھے. اللہ بھلا کرے بھائی نے مجھے کال کری، میں دکان جیسے ہی پہنچا میں نے اس کو ریٹرن فون کیا کہ بھائی خیریت ہے اللہ خیر کرے، یک کے بعد دیگر کالیں کر رہے ہو تم. کہنے لگا آپ کہاں ہو؟ میں تو موبائل مارکیٹ میں اپنی شاپ پہ ہوں. خیریت؟ کہنے لگا والد صاحب کے بعد اس طرح فون آیا ہوا ہے، فلانا کوئی SHO بات کر رہے ہیں اور فلانا تھانے سے بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے آپ کو اریسٹ کیا. ملا یار میں تو دکان پہ ہوں، میں تو کوئی اریسٹ نہیں ہوں. کہنے لگا پکی بات ہے؟ ملا ہاں بالکل پکی بات ہے. تو کہنے کا مقصد ہے فوری طور پہ جو میرے بھائی نے کاروائی کی، دماغ چلایا، مجھ سے فوراً ویریفیکیشن کر لی تو اس سے یہ ہوا کہ اس بندے کا اسکینڈل ختم ہو گیا. ناظرین یہ ایک عجیب طریقہ اختیار ہوا ہے، اس کو شارٹ کڈنیپنگ بھی کہتے ہیں، شارٹ فون اریسٹ بھی کہتے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو فون کر کے یا تو کوئی پولیس کی آواز آئے گی، آپ کو تھانہ بتایا جائے گا کہ آپ کا فلاں بچہ جو ہے گرفتار ہے. اچھا اس میں اس فراڈ اور اسی طرح ہم نے اغوا کر لیا. ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ہمارے پاس ہے جان بچانی ہے تو اتنے پیسے دو. لیکن یہ دونوں صورتوں میں آپ کو سوچنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں فون اریسٹ یا فون کڈنیپنگ. وہ یہ چاہیں گے کہ آپ اسی فون پر آپ لائن پہ رہیں اور پیسے ٹرانسفر کریں، چاہے وہ رشوت کے پیسے ہیں یا رینسم یعنی آپ کے اغوا برائے تاوان کے پیسے ہیں. ان دونوں چیزوں میں سمجھنا یہ ہے، وہی والی بات ہے کہ بریک لیں. جس بچے کے بارے میں آپ سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو کہیں میں تھوڑی دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں. اگر وہ آپ کو کہیں نہیں تھوڑی دیر نہیں ہے آپ کے پاس تو کہیں پھر آپ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لیں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے. وہ آپ کو جو نارمل اللہ نہ کرے کوئی اغوا ہوتا ہے وہ تو کئی مہینوں تک ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. وہ ایک فون پہ فیصلہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کروڑ روپے سے بات شروع ہوتی ہے اور بعض اوقات 50,000 روپے آ جاتے وہ، کیونکہ ان کو پتا ہے جو ملنا ہے اس فون پہ ملنا ہے. بندہ نہیں ہوتا ان کے پاس، وہ AI کی آواز بنا لیتے ہیں. آپ کو آپ کے بھائی کی آواز سنائیں گے، آپ کے بچے کی آواز سنائیں گے. تو پلیز اس سے آپ نے بچنا ہے اور اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا. کیا کہیں گے یوسف بھائی؟ اس میں دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں عبدالحبیب بھائی. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو رینڈملی اگر کسی کا نمبر ہیک کیا گیا اور اس پر کاروائی کی گئی. ایک وہ کام ہوتے ہیں جو باقاعدہ ریکی کر کے کیے جاتے ہیں. بچہ کب جاتا ہے، اس کی باقاعدہ پوری تفصیل لی جاتی ہے، بندہ کون ہے، کرتا کیا ہے، کب اٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، کس وقت نکلتا ہے، بچہ کیا کرتا ہے، کہاں پڑھتا ہے. یہ پوری ڈیٹیل لینے کے بعد اس کا باقاعدہ پلان بنایا جاتا ہے اور اس پر اسکیم کیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک جاننے والے کے ساتھ ہوا عبدالحبیب بھائی. وہ صبح جو ہے نا وہ لیٹ اٹھنے والے ہیں. اب انہیں رینڈملی اچھا ان کا کام ایسا ہے کہ وہ فون اپنا سائلنٹ نہیں کر سکتے، وہ فون انہوں نے ایکٹیو رکھنا ہے. تو اب انہیں کال آئی اور سامنے سے بندے نے کہا کہ میں فلاں کوریئر کمپنی سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا نام یہ ہے تو آپ کا کوریئر ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ کوریئر ہے تو آپ سینڈ کر دو. تو اس نے کہا نہیں آپ کے پاس ایک OTP آیا ہوگا، آپ جو ہے نا وہ اپنا OTP ہمیں بھیجیں تو ہم آپ کو کوریئر
اب وہ جو بندہ تھا نا وہ بڑا شاطر تھا, اس نے کہا کہ اس کو جو ہے نا سامنے والے کو بالکل سیدھا کیا فون پہ, اور فون بلاک کیا, نمبر اس کا بلاک کر کے رکھ دیا. اگر وہ او ٹی پی بھیج دیا جاتا تو اس کا بینک اکاؤنٹ وہ ہیک کر لیا جاتا. تو یہ بہت سارے اس طریقے کے بھی اسکیم ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں. کسی کو اپنا او ٹی پی نہیں دینا آپ نے. واٹس ایپ اگر آپ کا ہیک ہو جائے, تھوڑی دیر میں ہم آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے, ہم نے اپنی آئی ٹی مجلس کے نگران سے ایک ویڈیو بنائی ہے, آپ سب کے لیے غور سے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا اور آپ کے واٹس ایپ سے لوگوں کو میسج جانا شروع ہو گئے ہیں, تو آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے, ہیک نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا ہے. وہ ویڈیو ریڈی ہو تو مجھے بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے یوسف بھائی سے بھی بات سنی, ہم سب بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی, یعنی آپ زندگی کا ایک اصول بنا لیں, انشاءاللہ اس پہ آپ کو فائدہ ہوگا, کہ جو بندہ آپ کو اپنا سودا لینے پر مجبور کرے کہ ابھی اسی وقت یہ آفر ہے بعد میں نہیں ہے, یا اسی فون پہ آفر ہے, یا اسی طرح آپ کو اسی فون پہ کوئی رشوت مانگ رہا ہے, اسی فون پہ اللہ نہ کرے کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے, آپ نے بریک ضرور لینا ہے. آپ نے کہنا یہ فون اریسٹ نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 99% یہ اسکیم ہی ہوتا ہے. کئی لوگوں نے ایسا بھی کیا کہ فون آیا, بچے کی آواز سنائی, اور دوسرے نمبر سے جب بچے کو کال کی تو وہ بیچارہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, یا تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی گھر آ گیا. تو ایسا نارملی نہیں ہوتا. کیا کہیں گے عبدالواجد بھائی؟ جی عبدالحبیب بھائی, اس میں نا جو بھی فراڈ ہوتا ہے اس کے دو اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں. جو اس کو پہچان گیا, اس کو پتا چل گیا یہ فراڈ ہے. نمبر 1 گریڈ, لالچ, اس میں لالچ ہوگا کسی نہ کسی طریقے کا. نمبر 2 ہیسٹ, جلدی ہوگی. تو جس سودے میں, جس ٹرانزیکشن میں, جس گفتگو میں آپ کو ان دونوں میں سے ایک چیز نظر آئے, فوراً رک جائیں, تھوڑا ٹائم لیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے بڑا, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیلے کریں. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جن لوگوں نے ایک اسکیم بنائی ہوتی کہ جب میرے پاس 10 لاکھ روپیہ آئے گا تو میں فلاں جو ہے وہ ہیوی بائک خریدوں گا, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک پیسہ نہیں آیا خواب دیکھتے رہو, جب پیسہ آ گیا تو اب 2 مہینے رکو. اچھا, جب تمہارے پاس پیسہ آ گیا, اب تم لینے پہ قادر ہو, اب اگر تم رکو گے تو تمہیں ذہن میں آئے گا کہ یار میں اس سے بہتر کچھ کر سکتا ہوں, کچھ اس سے بہتر لے سکتا ہوں. اچھا, اس کے بعد حضور جو آپ نے سوال کیا کہ واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزیں, میں ایک اگزامپل دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں, ایک تو ہوتا ہے واٹس ایپ ہیک ہونا, ایک اس سے بھی اوپر کی چیز واٹس ایپ سے ریلیٹڈ ہے. عام دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, بٹنوں والا موبائل ہوتا ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا. بڑے بوڑھے ہوتے ہیں, بیٹا مجھے ذرا یہ نمبر ملا کے دینا, مجھے میرے بیٹے کا نمبر ملانا نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے, ایک سچا واقعہ, کہ وہ کسی کو موبائل دیا تو اس نے فوراً سے واٹس ایپ اکاؤنٹ کھولا. اس واٹس ایپ اکاؤنٹ سے او ٹی پی اس بٹن والے نمبر پر آیا, اور اس نے اپنے اسمارٹ فون پہ اس بزرگ کا واٹس ایپ بنا لیا, ایکٹیو کر لیا. اب اس کے بعد ان بزرگوں کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں کے تھے, کہاں کے نہیں تھے, وہ وہاں چلے گئے, اور وہ اس واٹس ایپ کو جو رجسٹرڈ تھا کسی اور کے نام پہ, اس کو مس یوز کرتے ہوئے کرائمز میں اس نے یوز کیا, اور وہ بزرگ جو ہے وہ پریشانی میں آ گئے. اس کی ایک اور ملتی جلتی صورت یہ ہے, بالخصوص خواتین کے حوالے سے جو سادہ ہوتی ہیں, ان کو ان گیجٹس کا نہیں پتا ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ ایک واٹس ایپ وہ ہوتا ہے جو ہمارے موبائل میں ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس موبائل کو کسی کمپیوٹر کی اسکرین پہ سکین کریں تو واٹس ایپ اس کمپیوٹر پر, اس لیپ ٹاپ پہ بھی کھل جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بیلنس کروانے گیا, اچھا آپ کا نا وہ میسج نہیں آ رہا, مجھے ذرا موبائل دکھائیے گا. موبائل لیا, اپنے موبائل اپنے کمپیوٹر پہ سکین لگایا, اور فوراً ان کا واٹس ایپ یہاں کھول لیا. اب وہ واٹس ایپ 6 مہینے سال کھلا رہا, جو کنورزیشن ہو رہی ہے ان کو سب نظر آ رہی ہے, وہ سب ان کو نظر آ رہی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں پاسورڈ بھی مل گیا ہے, ہمیں اکاؤنٹ نمبر بھی مل گیا ہے, ہمیں فلاں صاحب کی ڈیٹیل بھی مل گئی, اور اب وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے نقصان ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح سے بعض اوقات, میں ایک ہے تو ٹاکسک بات لیکن کر لینی چاہیے, کہ اس حوالے سے رشتہ داروں پر بھی اعتماد کرنے سے پہلے سوچ لیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ان لاز ہوتے ہیں, یا آپس میں کوئی چپکلش ہوتی ہے. اب کسی بچی کو نہیں پتا, دوسرے نے اس کا موبائل لیا, سکین کر لیا, اور اب وہ چلے گئے. اب اس کے بعد خواتین نے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر دی, ساس بہو کا معاملہ ہو گیا, اور وہ ساری وائس پہنچ گئی, اور اس کے بعد جو ہنگامہ برپا ہوتا ہے, اور فیملی میں جو دراڑ پڑتی ہے, اور جو مسائل ہوتے ہیں, ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے سرے سے. ابل تو کرنی نہیں چاہیے. اور اگر ہو گئی ہیں تو پھر
जरा सोच इन तमाम बातों के बाद तो लगता है मोबाइल ही नहीं होना चाहिए। यानी कितने प्रॉब्लम्स हैं, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। अगर मोबाइल रखना है, व्हाट्सएप रखना है तो पहचान पैदा कीजिए, इसको सीखिए। और अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपकी बात एक बड़ी अच्छी लगी अभी कि आपके साथ एक ही बात अच्छी लगी आपको? बातें बहुत हैं, लेकिन मैं तवज्जो दिला रहा हूं। वो ज्यादा अच्छी लगी जी, कि वो बहुत अच्छी बात थी कि किसी ने आपके साथ स्कैम करने की कोशिश की। अच्छा, अब हुआ ये कि आपने उसको एक मैसेज किया और उसको कहा कि अल्लाह के बंदे, खुदा से डरो, किस काम में पड़े हो, क्यों हराम रोजी कमा रहे हो। अब मैं यहाँ पे जनरेशन जी से मुखातिब हूँ। अमूमन ये जो कॉल सेंटर्स हैं, स्कैमर्स हैं, ये नौजवान बच्चे हैं जिनको अच्छाई और बुराई का नहीं पता होता। अब जब कोई इस प्रोफेशन में आता है, वो स्कैम करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले ऐसा होता है कि सामने वाला जो समझदार होता है, जो जिसके साथ स्कैम नहीं हो पाता, वो माँ बहन की गालियाँ देता है। अल्लाह से डरें, अगर आपकी वालदा फौत हो चुकी है और आपके इस काम की वजह से आपकी फौत हुई वालदा को गालियाँ पड़ रही, नंबर एक। नंबर दो, जो मेरी ज़िंदगी का एक समझ लें कि प्रूवन फैक्ट है कि जो इस तरह की रोज़ी कमाता है, उससे एक चीज़ छीन ली जाती है, और वो चीज़ क्या है? वो है राइट डिसीजन मेकिंग। वो ज़िंदगी में दुरुस्त फैसले नहीं कर पाता। जैसे किसी ने स्कैम के ज़रिए 10 करोड़ कमा लिया, 50 करोड़ कमा लिया, अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे करेगा कि वो फैसले उसके लिए वबाले जान बन जाएंगे, और उन फैसलों की वजह से गलत जगह शादी हो गई, बच्चे को गलत जगह उठना बैठना करवा दिया, गलत कारोबार कर लिया, गलत जगह कोई तो नतीजा आएगा ना। मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के दो फरामीन यहाँ पर शामिल करना चाहूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो किसी मोमिन को नुकसान पहुँचाए, धोखा दे, तो वो मलऊन है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उसे मलऊन कहा गया। एक और हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान को नुकसान पहुंचाए, अल्लाह ताला जरूर उसको जरर पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, और जो मुसलमानों को मुशक्कत में डाले, अल्लाह पाक उसको मुशक्कत में डालेगा। अब वही वाली बात है, जो वाली बात हो गई तो बर्बादी है। आइए एक और पैकेज देखते हैं। प्लीज अपने आप को किसको कहते हैं, खबरदार रखिए, समझदार लोगों से समझ लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नुकसान उठाए। एक और ऐसा वाकया हुआ है एक शख्स के साथ, जरा देखिए उसके सोशल मीडिया का कैसा रॉन्ग यूज हुआ। जी, मेरा नाम वकार गाजी, और गुज़िश्ता कुछ रोज पहले मेरे साथ 2 फ्रॉड के वाकयात हुए हैं कि मैं आउट ऑफ कंट्री में रह रहा था। तो वहाँ पे जब मैंने अपने इमामे के साथ कुछ इस्लामिक वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया फेसबुक पे डाली, तो उसमें एक बहुत ही जानने वाले दोस्त जो पुराने थे, उनका एक मैसेज आया मुझे पास कि ये फ्रॉडिया है, ये चीटर है, इसकी बातों में मत आना, इसके गेटअप में मत आना। तो जब मैंने उनसे प्राइवेट में डिस्कशन की कि भाई आपने ऐसी बात क्यों की, तो आपने बोला आपने मेरे पैसे खाए हैं, आपने मेरे से मंगवाए थे, मेरी इन्वेस्टमेंट में फंसा हुआ हूँ, ये वो। मैंने बोला मैंने तो कोई आपसे पैसे मांगे ही नहीं, ना मैंने कोई बनाई आईडी, मेरी तो एक ही आईडी है जो आपके पास ऐड है। बोला नहीं आपने मुझसे मांगे, आपने बोला मुझे साथ प्रॉब्लम हो गई है, बाहर मुल्क में मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने आपको सेंड किए। तो वो कुछ लाखों की तादाद में, तो कुछ 1 लाख के करीब कुछ अमाउंट थी। बहरहाल मैंने इनको बहुत सी क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश की, स्क्रीनशॉट्स भी दिए अपने नंबर के भी और सारी चीजें, मगर वो ना माने। जब मैं आउट ऑफ कंट्री से इधर पाकिस्तान दोबारा रिटर्न बैक हुआ, तो उस दौरान एक और फ्रॉड आया कि मेरी वही फेसबुक की आईडी बनती है फेक नाम से, और मेरे जो उस आईडी में जो दोस्त होते हैं उनको ऐड किया जाता है, उसमें से कुछ लोगों से तकाजे किए जाते हैं। उसमें से एक सीधा साधा हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त होता है, उसको ये बोलते हैं यार मैं चला गया हूँ, मैं इमिग्रेशन पे फंस गया हूँ और यहाँ पे मुझे बंदे को पैसे देने हैं, उनका बंदा यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, तो आप मुझे जल्दी पैसे दें, मैं आपको कुछ दिनों में दे दूंगा, बल्कि मैं यहाँ से आपको मनीग्राम लगा रहा हूँ। बाकायदा मनीग्राम की जो क्या बोलते हैं एडिटिंग करके उसकी जो स्लिप है बाकायदा वो भेजी जाती है, मगर उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है। अब उसमें रियाल में पेमेंट आ रही है, अब उसको तो नहीं पता था कि मैं यूरोप में रह रहा हूँ, वो समझे दुबई सऊदीया वगैरह में रह रहा है। तो इस वजह से ये सारे मामला किए गए। जब उसने मुझसे कांटेक्ट किया, वकार भाई आप खैर हो, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो, आपका मसला हल हो गया इमिग्रेशन वाला जो आपको बाहर मुल्क में रोका हुआ था पासपोर्ट की वजह से। मतलब मेरे साथ तो ऐसा कोई वाकई ही नहीं हुआ, मैं तो कराची में मौजूद हूँ, मैं तो गया ही नहीं, कुछ टाइम से मैं आउट ऑफ सिटी गया था, ठीक है। तो बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे मामला हुए हैं, और मेरे साथ कुछ 50,000 से ऊपर की अमाउंट वो मेरे से ली गई है। अब वो मैसेजेस आते हैं कि आपके नाम की फेक आइडिया बनी, क्यों? जो आउट ऑफ कंट्री पे रहते हैं ना, बाज़ होकर उनको ही निशाना बनाया जाता है
क्योंकि उनसे राब्ता करना लोगों का मुश्किल होता है, दूसरे नंबर्स होते हैं, टाइमिंग का फर्क होता है, मगर इनको निशाना बना के सारे इनके साथ फ्रॉड किया जाता है। तो मेरा यही है कि अल्लाह पाक उन सबको नेक हिदायत दे और हम सबको इस जाल साजों से बचा के रखे, महफूज रखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं ना, अगर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। जिसने भी आपको मदद के लिए मैसेज किया है, आप उससे बात जरूर करें, उससे राब्ता जरूर करें। जब वो मदद मांग रहा है तो राब्ता तो फौरन कर लेगा ना, आपसे बात भी करेगा, बल्कि वीडियो पे भी बात कर लें उससे कि भाई आप ही हैं, मुझे जरा आपका चेहरा मुबारक भी देखना है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? आपने गुफ्तगू भी की थी, बताया नहीं वो? जी, ये बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही स्कैम हुआ था। अच्छा, ये बात है आज से मेरा ख्याल है अब तो शायद 7-8 साल हो गए। मेरे फेसबुक पेज की कॉपी की गई, एग्जैक्टली वही तस्वीरें लगा के जो मेरे फेसबुक की थी वही की गई। अच्छा, लोग प्यार करते हैं तो नाम भी मेरा, तस्वीर भी मेरी, तो उनको भी सब्सक्राइबर काफ़ी सारे मिल गए, हज़ारों मिल गए। तो हुआ ये था कि मुझे तो नहीं पता था, एक बार मैं जर्मनी में था, मैं बयान करके बाहर निकला तो मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया, इत्तेफाकन मैंने पढ़ लिया कि आप अगर बयान कर रहे थे तो वो कौन है जो मुझसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा मामला क्या है? फिर मैंने उनसे बातचीत शुरू की जिन्होंने मुझे मैसेज किया। तो कह रहे हैं आपने तो हमसे रोज राब्ते में होते हैं और आज आप लाइव थे, तो मैं हैरान हुआ कि आप लाइव भी हैं और मुझसे कोई बात भी कर रहा है। यानी उस बंदे से चीटर से गलती हो गई, वरना गलती ये ना पकड़ा जाता। तो अब मैंने कहा कौन बातें कर रहा है आपसे? तो उन्होंने सारी चैटिंग भेज दी और वो तो जनाब 15-20 दिन से कॉन्वर्सेशन चल रही है। फिर मैंने उस बंदे की जो किसको कहते हैं ना दिमाग देखे कि मेरी इस ये जो चैनल पे जो आवाज़ है ना, उस आवाज़ की क्लिप निकाले थे। आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। हमें कॉल आती तो हम कहते हैं ना वालेकुम अस्सलाम, तो वालेकुम सलाम की वॉइस निकाल ली। अब क्या हुआ, जो उस फेसबुक पेज पे सलाम लिखता था उसको डायरेक्टली जवाब में मेरी आवाज में वालेकुम सलाम जाता था। तो पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया ना कि डायरेक्ट अब्दुल हबीब से राब्ता हो गया, आवाज ही आ गई, वो भी वॉइस में आ गई, तो कंफर्म भी हो गया उनको। अब भोले भाले लोग थे, अब चल पड़ी बात। अच्छा, वो इतना कमाल आदमी था कि वो मेरी हर एक्टिविटी को चेक कर रहा था। आज मैंने कोरंगी में बयान किया, बड़ा थक गया हूँ, अभी अभी वापस बयान से फारिग हुआ, तो वो मेरा बयान उस दिन कोरंगी में था क्योंकि मेरे पेज पे लाइव हुआ था। यानी वो ये देखते थे कि ये बयान हुआ और ये बंदा कह रहा है कि मैं बयान से फारिग हुआ, मैं आज जर्मनी जा रहा हूँ, मैं आज यूरोप गलती उससे क्या हुई कि एक ऐसे वक्त में उसने उसको जवाब दे दिया जिस वक्त मैं लाइव था। उन्होंने मुझे लाइव देखा और उसका मैसेज पढ़ लिया, तो वहां उनको शक हुआ कि ही समथिंग एल्स, कोई और है, ये तो कोई और है। फिर उसके बाद उनसे मेरी गुफ्तगू शुरू हुई तो जनाब उन्होंने तो उनसे मेरा ख्याल है 10 लाख रुपए ले चुके थे। तो मस्जिद बना रहे थे, मस्जिद के नाम पर पैसे थे, पैसे मंगवाए उन्होंने पता नहीं किसी दुबई के अकाउंट में। अब मैं पूरी ट्रैकिंग करने लगा ना। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद 1 या 2 दिन बाद एक और मैसेज मुझे आया, वो एक और मुल्क से था, वो कोई इस्लामी बहन थी, उन इस्लामी बहन से भी उन्होंने पैसे ले लिए। अच्छा, सबको ये बताता है कि मैं आपके लिए हजरत साहब से दुआ करवाऊंगा और आपके लिए ये करूंगा और बस मैं जनाब आप तो आप मेरा डायरेक्ट रब्ता हो गया। अब मैंने उस बंदे को कहा अब आपने साथ रहना। फिर मैंने कुछ इदारे वालों को इन्वॉल्व किया। अच्छा, गलती ये हो गई उस बंदे से, कहते हैं ना चोर कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। उन्होंने जो मेरे नाम पे पेज बनाया था ना, उसकी कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर था। वो फ़ोन नंबर हमें पकड़ना था कि ये बंदा कौन है। हमने उसको अब ट्रेस करना शुरू किया, तो उसी फ़ोन नंबर पर एक और फेसबुक आईडी बनी हुई थी। उससे पता चला कि, अब मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के एक शहर के वो साहब थे। अब उनके पेज को हमने ट्रैक करना शुरू किया तो पता चल गया, हम पहुंच गए कि बंदा कौन है जिसने ये मेरे नाम का पेज बनाया और ये सारी कहानी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने उस बंदे को इस तरह प्लान किया कि वो जो पैसे जिसने 10 लाख दिए थे उसने मजीद देने थे ना मस्जिद के लिए, तो उसने कहा मैंने 5 लाख रुपए रेडी कर लिए और उसको 5 लाख रुपए की नोटों की तस्वीरें भी भेजी। अच्छा। लेकिन हजरत अब्दुल हबीब भाई अब आप खुद आइए लेने के लिए, अब मैं दीदार भी तो करूँ ना आपसे, आप हमारे घर तो तशरीफ लाए ना। तो वो कहता है कि अब्दुल हबीब तो बड़े मसरूफ आदमी है, वो नहीं आएंगे। अच्छा, मेरा मैसेज उनको भेजा गया कि मेरा नुमाइंदा आपके पास भेज रहा हूँ, बस आप इनको दे दें और उसके बाद जनाब आप जो है ना हमसे बेफिक्र हो जाए। अच्छा, हुआ ये, उस बंदे का दिमाग देखें कि उसने अब्दुल हबीब बनकर एक तीसरे बंदे से राब्ता था उसको कहा आज जिंदगी में एक आपको काम देना है, आपने मेरा वो काम कर दिया तो बस उसके बाद आप मेरे क्लोज हो जाएंगे बहुत, फिर आप हमारा प्यार बहुत बढ़ जाएगा। कहा हजरत अब्दुल हबीब भाई आपके लिए जान हाजिर। कहा आपने एक जगह जाके पैसे उठाने हैं। यानी खुद नहीं आ रहा था वो बंदा सामना, उसने किसी तीसरे बंदे को कहा कि आपने पैसे उठाने, वो भी अननोन। हमने उस तीसरे बंदे को पकड़ा, उसने सब बता दिया कि भाई मुझे तो अब्दुल हबीब भाई ने कहा ये काम करने को, मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने वो माने ही ना कि अब्दुल हबीब भाई ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है। फिर मैं बैरून मुल्क में था, मेरी बात कराई गई उस बंदे से। मैंने कहा मैं अब्दुल हबीब हूँ भाई और ये चीटिंग हो रही है। बोला अच्छा ये हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा आप बताओ। अब उस बंदे को कहो कि पैसे आ गए मेरे पास, यानी उस तीसरे आदमी को हमने लूप। अब वो बंदा ज़ाहिर है मेरा तो फैन था ना, उसको जब पता चला कि फ्रॉड हो रहा है तो वो हमारे साथ मिल गया। अब हमने उसके हाथ में पैसे दिए 5 लाख। हमने कहा उसको मैसेज करो कि हजरत, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसने आना है ना भाई, वो पैसे तो उसको फिजिकली पिक करने हैं।
اچھا ہم نے کیا کیا کہ جس وہ شہر کا تھا وہاں ہم نے اپنے اسلامی بھائیوں کو ایکٹیو کر دیا کہ یہ بندہ ہے, یہ دیکھو اب کہاں جا رہا ہے. بالکل ٹائم میچ ہوا, ان کو ہم نے شاید پنجاب میں کہیں رحیم یار خان کے قریب بلانا تھا, وہ بندہ وہاں سے بس میں بیٹھا, مجھے کال آ گئی کہ بس میں بیٹھ چکا ہے اور اسی شہر کی بس میں بیٹھا ہے. وہاں وہ بندہ ریڈی تھا پیسے لے کے, اس بندے کے پیچھے پھر پولیس بھی تھی, ٹھیک ہے نا. اس نے تو وہ بندہ تو اتنا ہوشیار تھا, جب وہ آیا اس کو کہیں بلایا تو پہلے تو اس کا ہاتھ چوما کہ ذرا عبدالحبیب بھائی نے آپ کو بھیجا ہے, آپ تو بڑے کمال کی شخصیت ہے جناب, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کے بعد پولیس نے بھی بہت کچھ اس کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد اس کے میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ بھی کر کے پہلے اس کا فون لے لیجیے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا اور کس کے ساتھ, اور پھر اس کا فون لیا, پھر اس کا لیپ ٹاپ آیا, اس کے گھر والے بھی آئے, بہت انہوں نے معافیا مانگی, پیسے واپس کیے, لیکن بہت افسوس ہوا کہ یار ایسا کیا انہوں نے. تو یہ ایک واقعہ تھا, لیکن اس سے میں نے پھر اس کے بعد اپنی ویڈیو بھی جاری کی تھی کئی سالوں پہلے کہ مہربانی کر کے زندگی میں ہم دعوت اسلامی والے کبھی بھی اپنے سوشل میڈیا پر آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے, اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے کسی کو نہ دیں, چاہے میری آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں. بھائی ہماری جب بھی ہم آپ سے اپیل کریں گے دعوت اسلامی کے لیے کریں گے, اور دعوت اسلامی کے آفیشیل اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے ڈالنے, کسی انڈیویجول کسی انفرادی بندے کے کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں آپ نے کوئی روپیہ نہیں ڈالنا, نہ صرف میرے بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے کبھی امیر اہل سنت کے پیج سے یا نگران شورا کے, کیونکہ لوگ اسکیم کر لیتے ہیں, ہماری آوازیں موجود ہیں تو وہ ہمارے جیسا, اب تو اے آئی ہے, وہ تو اے آئی کا زمانہ نہیں تھا, اب تو آپ کو ایسا لگے گا میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ. تو بھائی میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں لائیو کہ اگر آپ کو میری ویڈیو بھی مل جائے, کسی بھی ذمہ دار کی ویڈیو مل جائے کہ اس اکاؤنٹ نمبر میں پیسے ڈال دیں, دعوت اسلامی کے لیے مانگ رہا ہوں, آپ نے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے ڈالنے, آفیشیل اکاؤنٹ میں, اور جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے, اور آپ نے اس ذمہ دار سے بات کرنے کی کوشش کریں. وہ آپ کو کہتا آپ پہلے مجھے ویڈیو کال کریں, پہلے مجھ سے بات کریں. تو یہ پلیز یاد رکھیے گا. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, پرسنل اکاؤنٹ میں کبھی بھی پیسے ہمیں نہیں ڈالنے چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک مفتی صاحب کے نمبر سے مجھے کال آئی تھی, میں نے اس کو کال کرنے کی کوشش کی, اس نے فون نہیں اٹھایا. میں نے اس کو کیا میسج کیا ہے, 28 اپریل کا یہ میسج ہے, تو میں چلا میسج بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس طرح ہمیں جو ہے وہ خبردار رہنا چاہیے. جی, اگر آپ کو پیسے چاہیے تو مجھ سے ویڈیو پر بات کریں, اس طرح میسج پر تو پیسے میں نے دینے نہیں ہیں, اور اگر نہیں اٹھائیں گے آپ فون تو اس کا مطلب آپ نے نمبر ہیک کیا ہے. خدا کا خوف کریں, سوچیں کہ کسی کے ساتھ حرام آپ پیسے تو لے لو گے بیٹا, آپ قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں. نہ کریں ایسا. اگر آپ مفتی صاحب ہیں تو آپ فون کریں, آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. بس میں نے اس کو میسج کیا اور اس کے بعد کوئی رپلائی تو نہیں آیا, لیکن ہمیں یہ احساس, اتنی سمجھداری تو ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہیک کیا جا رہا ہے. آئیے ایک اور کال, پہلے کال دے دے پھر ایک ویڈیو دکھائیے گا. اچھا, فراڈ کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی میرے والد صاحب کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے اے ٹی ایم پر, کہ وہ اے ٹی ایم سے رقم نکالنے گئے تو اے ٹی ایم تھوڑا سلو چل رہا تھا, تو واپس باہر نکلنے لگے. جیسے ہی تو ایک بندہ اندر آیا کہ انکل آپ پریشان نہ ہو, چل جائے گا, دوبارہ ٹرائی کریں, اے ٹی ایم سلو ہو جاتا ہے. ابو نے ایک آدھ بار منع کیا, لیکن اس نے باتوں میں لگا کے, اور وہ اندر آ گیا, اور اس نے جو ہے پھر والد صاحب کو کہا کہ آپ لگائیں. جیسے ہی والد صاحب نے پہلی غلطی تو یہ کری کہ اے ٹی ایم پن اس کے سامنے ڈالی, اس نے اے ٹی ایم پن نوٹ کر لی. اس کے بعد اتفاق سے اس وقت بھی اے ٹی ایم نہیں چلا, تو جیسے ہی کارڈ باہر آیا نا, والد صاحب نے ہاتھ میں کارڈ لیا, تو وہ یوں کر کے باتیں کرنے لگا کچھ کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے, یوں وہ ایسے باتوں میں اس نے ہاتھ سے کارڈ لے لیا, اور دوسرا اس کے پاس کوئی کارڈ تھا وہ چینج کر لیا, اور پھر وہ نکل کے فوراً اس نے 10 سے 15 منٹ کے اندر 5 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کر لی. تو آج کل اس طریقے سے بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس سب کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ اکبر. اللہ, بڑے کیس ایسے ہیں عبدالحبیب بھائی کہ جو باقاعدہ اے ٹی ایم مشینز ہیں اس کے اندر رد و بدل کیا جاتا ہے, وہاں پر کیمرے لگائے جاتے ہیں, جو کارڈ انسرٹ کرنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے. آپ جیسے ہی اپنا کارڈ اس میں انٹر کریں گے, پن ڈالیں گے, وہ پن بھی اس کے پاس ریکارڈ ہو جائے گی, اور کارڈ کی پوری ڈیٹیل اس کے پاس سیو ہو جائے گی. آپ اپنا کارڈ جیسے لے کے جائیں گے وہ آپ پیچھے آئے گا اور ٹرانزیکشن کر کے بڑی اماؤنٹ نکال کے چلا جائے گا. بڑے کیسز ہوتے ہیں. دو چیزیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئی ہیں, اویئرنیس کے لیے عرض کر رہا ہوں. ضرور. ایک تو یہ ہے کہ عموماً ہر ایک کمپنی نے یا جو بھی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتی ہے انہوں نے لوکیشن کو باقاعدہ آن کرنے کا آپشن دے دیا. آپ اپنی موبائل فون پہ جو آپ کی بینک کا ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس میں لوکیشن آن کرتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل رجسٹر ہے, لوکیشن آن ہے, تو اب ٹرانزیکشن ہوگی. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ عموماً یہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن عام ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر بھی, واٹس ایپ پر بھی. تو کوشش کیجئے کہ آپ یہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن بھی آن رکھیں, اور اس کے ساتھ آپ جو بھی اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں اس کمپنی کا, اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ایک اپنا میکانزم ہوگا جس کے ذریعے وہ آتھنٹیکیشن کریں گے. تو پہلی فرصت میں اس آتھنٹیکیشن اور ویریفیکیشن کو آن کیجئے,
تاکہ آپ اس طرح کی پریشانی سے بچ سکیں. ہاں بالکل ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی پرابلم ہو جائے اور زندگی بھر کی جمع پونجی چلی جائے. اگلا ویڈیو دکھائیے گا پلیز. میرا نام عدنان ہے اور میں گارڈن کے ایریے سے ہوں. چند مہینوں پہلے ایک ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ایک فراڈ ہوا. عمرے پہ پوری ان کی فیملی جا رہی تھی، 8 افراد تھے. جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو ایئرپورٹ کے اندر جب امیگریشن ہونے لگا تو ان کے جو پاسپورٹ کے ساتھ جو ٹکٹ ہوتا ہے، ٹکٹ جو ہے ان کے جعلی نکلے. جعلی ہوئے تو ان کو ایک ایسا صدمہ پہنچا کہ ہم تو وہاں پہنچے بھی نہیں، ہم نے تو اللہ کا گھر بھی نہیں دیکھا اور ہمیں واپس ریٹرن کیا جا رہا ہے. جو ہماری فیملیز ہوتی ہیں یا ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی جو جمع پونجی ہوتی ہیں وہ سالوں سے جمع کرتے ہوئے آتے ہیں، اور اگر اس طرح کا فراڈ ان کے ساتھ ہو تو فراڈ کس طرح برداشت ہوگا یا پھر اس کو صبر آئے گا. تو یہ تو سوچتے ہی جو ہے انسان غم میں مبتلا ہو جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو فراڈ ہے نا، اللہ پاک سب کو بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین آمین. واقعی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ ڈیجیٹل فراڈ نہیں ہے نارملی. اب اس میں دیکھیں ناظرین، پرابلم کیا ہے کہ اب وہی والی بات، بعض اوقات ہمیں بڑا سستا پیکج کوئی دے رہا ہوتا ہے. مارکیٹ میں اگر 3 لاکھ کا ہے تو وہ 2.5 لاکھ کا دے رہا ہوگا، 2.5 لاکھ کا ہے تو وہ 2 لاکھ کا دے رہا ہوگا. عمرے پر جانا ہے، حج پر جانا ہے تو کسی جس کو کہتے ہیں نا مستند ٹریول ایجنٹ یا گروپ کے ساتھ جو برس سے یہ کام کر رہا ہو، آپ کے کچھ دوست ساتھی اس پہ جا چکے ہوں. نئے لوگوں پر پلیز تھوڑا سوچ سمجھ کے کام کریں، کیونکہ آپ غور کریں. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں یوسف بھائی، اگر کوئی عام آدمی کھڑا اور کہ مجھے 5 کروڑ روپے ادھار دے دو، اس کو 5 لاکھ کوئی نہیں دے گا. لیکن آسان یہ ہے کہ وہ 12 لاکھ کا حج ہے وہ 11 لاکھ میں اناؤنس کر دے، تو اس کو 50 حاجی جمع کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں، بھولے بالے مسلمانوں کہتے ہیں بھائی آپ کوئی حاجی لے آؤ، 50,000 آپ کے بھی. اچھا وہ 50 حاجی آئے، 5 کروڑ جمع ہوئے، وہ صاحب نکل گئے اور وہ بیچارے حاجی. اب آپ سوچیں، یہ پچھلے دنوں پاکستان کراچی میں ہوا تھا، 2 سال پرانی بات ہے، کہ حج کا پیکج بیچ کر کروڑوں روپے لے کے چلے گئے. آپ سوچیں یہ کیسا گناہ ہے کہ ایک بندے نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے آنسوؤں کے ساتھ، اور وہ حج پہ جانا چاہ رہا ہے، وہ مدینے جانا چاہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ فراڈ. لیکن یہ سب ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بھی میری ان تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے جو ماشاءاللہ عمرے پہ جانا ہے، مکہ مدینے جانا ہے، تو ایسے ایجنٹ کے ساتھ، ایسے گروپ کے ساتھ جائیں جو برس سے پرانا ہو اور اس کے ساتھ آپ کے کوئی جاننے والے جا چکے ہوں. جلد بازی نہ کریں، سستے پیکج کے چکر میں فراڈ کا شکار نہ ہوں. عارف بھائی کچھ فرمائیں اس بارے میں، پھر عمران بھائی کے پاس بھی کوئی واقعہ ہے اس موضوع پر. جی. تقریباً 62 ٹکٹ تھی اور سستی دے رہے تھے، تو ہم مسلسل رابطے میں تھے ٹکٹ لینے کے لیے، لیکن وہ اپنا کیا بولتے ہیں PR نمبر ہمیں نہیں دے رہے تھے. تو پھر ہم نے معلومات کی اور ہیڈ آفس چلے گئے، بولے PR یہ شو کر رہے ہیں اور ہمیں مل نہیں رہا ہے. وہاں معلوم کر رہا تھا بھائی یہ تو کوئی PR ہے ہی نہیں. اللہ. اور اس وجہ سے ہم وہاں سے بچ گئے. تو اللہ کا شکر ہے پیسے آپ نے نہیں دیے تھے. پیسے نہیں ٹرانسفر کرے تھے، ابھی ہم بچ گئے. پھر ہم نے دوسرے ایجنٹ سے رابطہ کر انہیں بتایا کہ بولے یہ تو ہے ہی نہیں، آپ بچ گئے ہو. پھر ہم نے ان سے، یعنی یہاں تک ہوتا ہے فراڈ. دیکھیں ٹکٹ آپ کو دے دیا، ایسا بھی ہوا کہ ٹکٹ دے دیا، آپ چلے بھی گئے، آپ کا واپسی کا ٹکٹ انہوں نے ریفنڈ کرا دیا. یعنی ایسا بھی حاجیوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ ڈیجیٹل ہے نا، جس ٹریول ایجنٹ نے بنایا وہ ریفنڈ کر سکتا ہے. تو آپ کہیں بھائی چلے تو گئے نا آپ، اب وہاں جا کر اس نے ریفنڈ کرا دیا، واپسی کیسے آئے گی؟ واپسی کے پیسے ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس ابھی. بلکہ عارف بھائی آپ لوگوں کے گروپ کے ساتھ ہوا تھا نا کہ وہ یہ حالات خراب ہوئے تو وہ آپ کہتے ہیں ٹکٹ ہی کینسل ہو گئی، فلائٹ ہی کینسل ہو گئی. اب حاجیوں کا وہ حال ہو جاتا ہے یوسف بھائی بعض اوقات کہ وہ جس دن فلائٹ ہوتی ہے نا، اس دن جیب میں جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی خرچ کر لیتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں اس کی بھی کھجورے لے لو، اس کی بھی تسبیحیں لے لو، یہ ریال کدھر. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں ریال کیا کریں گے، وہ خرچ ہی نہیں ہوں گے. تو اب اگر اب ان کی فلائٹ چینج ہو گئی یا اب ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی تو ان کے پاس تو اس دن کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. تو یہ تو اچھے گروپ کے لوگ ہوتے ہیں جو پھر اس کو ٹیکل کرتے ہیں، ورنہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کیا عمران بھائی آپ کے پاس بھی اس معاملے میں بتا رہے تھے آپ؟ بعض لوگ جو ہے نا ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، یار آپ وہاں جا رہے ہیں، دیکھیں آپ اتنے کا پیکیج ہے، ہم آپ کو سستا دے رہے ہیں، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. اب دیکھیں جس کے نصیب کے اندر حج ہے نا، جو مقدر ہے وہ واپسی حج پر جائے گا، اگرچہ آپ نے اس کے ساتھ فراڈ کر کے اس کا پیسہ کھا لیا. اور اگر اس نے وہاں جا کر آپ کے لیے کعبے کے روبرو بد دعا کر دی، ایک تو مظلوم کی بد دعا ویسے ہی بڑا اثر رکھتی ہے، لیکن کعبے کے سامنے اگر اس نے کر دی تو تمہارا کیا حال ہوگا. میرے بھائی کے ساتھ ایسا ایک معاملہ ہوا، میں عرض کرتا ہوں. اور یہ عبدالحبیب بھائی بات ہے جب میں جامعۃ المدینہ کا اسٹوڈنٹ تھا، سن 2008 سے پہلے کی یہ بات ہے. میرے بھائی جا رہے تھے آؤٹ آف کنٹری، بیرون ملک جا رہے تھے، لیکن وہ بزنس کے کاروبار کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں جا رہے تھے. تو ایک تو یہ ہوا کہ وہ پوری فیملی پھر بھائی کو چھوڑنے آئی، چونکہ میں انٹیریئر سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، تو بڑی گاڑی کے اوپر بھائی کو بس کروا کر آئے سب گھر والے، خاندان کے لوگ بھی ہیں. اچھا بھائی کو ایئرپورٹ پر لے گئے
اندر بھیج دیا، لیکن ہم لوگ بھائی کو اندر چھوڑ کر واپس آئے ہیں. ابھی پارکنگ میں پہنچے ہیں تو بھائی کی کال آ گئی کہ ابھی مجھے تو واپس بھیج دیا. بولا کیوں؟ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کا ٹکٹ ہے ہی نہیں، یہ تو جعلی ٹکٹ ہے. اب ہم سارے پریشان. اچھا اس وقت میں اب پھر اس پرابلم کا سولوشن کیا ہو، اس کا حل کیا کریں، سارے پریشان. اب میں چونکہ اس وقت میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا، کراچی میں ہی تھا، تو اب وہ جو ٹریول والا بندہ تھا نا وہ ڈائریکٹ ہمارے رابطے میں نہیں تھا. یوں تھا کہ بھائی کے دوست تھے کسی اور ملک میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹریول والا میرے بڑا جاننے والا ہے، عزیز ہے، اعتماد والا آدمی ہے، اس سے تم اپنا سارا کام کراؤ. اس کا کراچی میں آفس کدھر ہے، وہ بیٹھتا کدھر ہے، کون ہے، ہم نہیں جانتے. تو میں نے کہا کہ بھائی تم لوگ ایسا کرو کہ یہ گاڑی ساری لے جاؤ واپس، بھائی کو یہاں چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کسی سے رابطہ نکالتے ہیں، اللہ خیر کرے گا. پھر ہمیں جو اس بندے نے ٹکٹ دینے کے لیے بلایا تھا نا، آفس نہیں بلایا تھا، ایک روڈ پر بلایا، ایک چوراہے پر بلا کر ہمیں اس نے کچھ ڈاکومنٹس دے دیے، ٹکٹ دے دیا اور پیسے لے لیے اور بولا جاؤ. اللہ. اچھا بچے تھے، بھائیوں کے بھی ذہن میں نہیں آیا کہ بھائی اس کو بولیں کہ یہ روڈ پر ٹکٹ کون دیتا ہے. بہرحال دے دیا. اب میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی اپن وہیں چلتے ہیں جس روڈ پر اس نے ہمیں ٹکٹ دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے قریب اس طرح کی کوئی مارکیٹ ہو جہاں ٹریول ایجنٹ بیٹھے ہوں، ہم وہاں جا کے سرچ کرتے ہیں. ہم ادھر گئے تو ایک مارکیٹ کے اندر ہم گئے تو واقعی وہاں پہ بہت سارے ایجنٹ تھے، بہت سارے ٹریول والے بیٹھے ہوئے تھے. ہم انٹر ہوئے تو اتفاق سے ہمارے جامعۃ المدینہ میں ہم سے اگلے درجے کے اندر ایک اسلامی بھائی تھے، اعظم نام تھا ان کا، وہ وہاں مجھے نظر آ گئے. ان سے ملاقات ہوئی، جانتے تھے ظاہر ہے وہ بھی جامعہ میں تھے. تو ان کو میں نے سارا کیس بتایا. میں نے کہا سر ایسا ہوا ہے اور یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس میں ٹائم لگے گا، دوسرا یہ کہ اب دیکھتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے. پھر انہوں نے کافی ہیلپ کی، پھر کچھ اداروں سے بھی رابطہ ہوا، کچھ لوگوں سے بھی رابطہ ہوا، بندہ ٹریس ہو گیا کہ یہ کون آدمی ہے. اچھا بندہ ٹریس ہو گیا. پھر میں نے انہی کو فرنٹ پہ رکھا. میں نے کہا بھائی آپ ہی کام کرا دو. لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ پھر وہ کام ہو گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد بھائی چلے گئے بہرحال. لیکن وہ پورے خاندان کا آنا واپس جانا جو تکلیف، بہت بڑی آزمائش کا ٹائم. اللہ. اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز، ایک صاحب تھے، ان کو کسی کی کال آئی کہ یار آپ بہت نیک آدمی ہیں اور آپ فلاں شخصیت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کے اندر مدینے کی تڑپ دیکھی ہے تو ہم آپ کو مدینے بھیجتے ہیں. وہ غریب آدمی تھے، زندگی میں کبھی ان کو امید ہی نہیں تھی. وہ تیار ہو گئے. اب وہ تیار ہوئے تو انہوں نے کہا میں سب آپ کا انتظام کروں گا، بیگ تک میں دوں گا. وہ بیگ بھی دیا. تو وہ جب بیگ لے کر کہتے ہیں کہ سوار ہونے لگے یا کوئی معاملہ ہوا تو اس کے اندر سے ڈرگز نکل آئیں. اللہ. اب وہ جو فیملی پھنسی ہے تو کہتے ہیں کہ آج تک نہیں بچی. نہیں ایسے ہی ہے. دیکھیں سعودی عرب میں تو سزائے موت ہے منشیات کی، اور یہ کئی فراڈ ہوئے ہیں. بہت اچھا کہ عبد الواجد بھائی نے یہ بتا دیا. یہ گاؤں میں اور انٹیریئر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ مبارک ہو آپ کو، ہم مدینے بھیج رہے ہیں. وہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، جاتے آتے کہتے ہیں یہ سامان لے جائیے گا. پاکستان میں تو ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا تھا آج سے کچھ سالوں پہلے کہ ایک پوری فیملی کو عمرے پہ بھیجا گیا، ان کے چپل کے اندر، بیگ کے اندر ہی چپل کے اندر ڈرگ تھی. پاکستان کے ایئرپورٹ سے نکل بھی گئے. دیکھیں پاکستان کے ایئرپورٹ پر پکڑے جائیں نا تو پھر بھی بچت ہے کہ چلے یہاں کے قانون اور یہاں جیل ہوگی. سعودی عرب پہنچ گئے اور وہاں جا کر جب انہیں گرفتار کیا گیا تو پوری کی پوری فیملی کو سزائے موت سنا دی گئی. لیکن پھر الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان انوالو ہوئی، یہ بات یہاں تک پہنچی، کئی لوگوں نے اس پر احتجاج کیا، پھر ان قصورواروں کو پکڑ کر حکومت کے حوالے کیا اور ان کو چھڑایا گیا. لیکن ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں عبد الواجد بھائی، کئی لوگ برسوں سے جیل میں ہیں اور ان کا کوئی والی وارث پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بیگ میں کیا ڈال دیا گیا ہے. تو اس سے ایک اور میں چلے فراڈ کی بات بتا دوں کہ ایک تو چلے آپ کو فری ٹکٹ آفر ہوئی، یا کہتے ہیں نا کوئی لنچ فری نہیں ہوتا، ہاں تو وہ یہی جام یاد رکھ لیں کہ یہ فری نہیں ہے. فری کے پیچھے اللہ نہ کرے کوئی معاملہ، ہاں آپ کا کوئی اپنا ہی دوست اگر دے رہا ہے تو الگ بات ہے. لیکن ایک اور بات یاد رکھیے، صرف یہ نہیں، آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی عورت، کوئی بوڑھا شخص کہے گا بیٹا ذرا میرا بیگ پکڑ لو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ایئرپورٹ پہ مہربانیاں نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، نہ کسی کا بیگ اٹھانا ہے، نہ کسی کا بیگ کا میرا وزن زیادہ ہے اپنے وزن میں شامل کر لیں. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں یار بیچارہ اس کے پیسے لگ رہے ہیں، میرے پاس وزن فارغ ہے، آپ میرے وزن میں ڈال دیں. جو چیز آپ کے نام پر بک ہوئی ہے، آپ دنیا کے ایئرپورٹ پر کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ میرا اس سامان سے تعلق نہیں ہے. آپ اپنے نام سے ہی بک کروائیں. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے 3-4 دوست جا رہے ہوتے ہیں اور سب مل کے بورڈنگ کروا لیتے ہیں. بہتر یہ کہ اس میں بھی الگ الگ کروائیں کہ بھائی سب کا وزن سب کے نام پر بک ہو، میرے وزن کا میں ذمہ دار ہوں. اپنا بیگ خود پیک کریں، اور اگر کسی نے پیک کیا تو پہلے خود چیک کریں
ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे एयरपोर्ट पर, पूरे सफर में इंटरनेशनली कभी किसी का सामान ना आपने पकड़ना है, ना आपने अपने अपने वजन में शामिल करना है। यह बाज़ औक़ात हम मेहरबानी कर जाते हैं और फिर उसका ये नुकसान होता है। तीसरे नंबर पर किसी का पार्सल ले जाना है कि मेरे भाई को ये दे दें, दवाएं दे दें, ये मिठाई दे दें, तो मेहरबानी करें उस पर भी माजरत कर लें। और अगर बहुत क्लोज है, मैं क्या करता हूँ, अपनी मिसाल दे देता हूँ कि पावल तो माजरत कर लेता हूँ, और अगर कोई बहुत क्लोज है तो कहते हैं ना मेरे भाई के लिए दवाइयाँ, मेरे का दवाइयों के नाम दे दो, दवाइयाँ मैं खुद खरीदूंगा। हाँ भाई, इतना चलो दोस्ती इतनी है ना, 2-4 हज़ार रुपए भी मैं ही खर्च कर लेता हूँ, या तो पैसे वो दे दे या मैं खुद ही कर लूंगा। मुझे ये तसल्ली है कि मैंने परचेस किया। अच्छा, कौन सी मिठाई खाते हैं भाईजान? ठीक है, मैं फला दुकान से मिठाई मैं मंगवा लेता हूँ। आपके भाई को मेरी तरफ से मिठाई है भाई, क्योंकि मुझे सारी जिंदगी जेल की मिठाई नहीं खानी फिर। ठीक है, मिठाई भी नहीं मिलती वैसे तो जेल में, तो अल्लाह बचाए और अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो किसी तरह भी, अच्छा हमें पता नहीं होता, बाज़ औक़ात उसके पीछे भी कोई होता है। हमारे दोस्त ने हमारे साथ गलत नहीं किया, मगर उसको किसी ने पैकेट बना के दिया कि यार इस बंदे के साथ डाल दो। खास तौर पे जो अहम लोग हैं उनको ज्यादा सोचना है कि उन लोगों को स्कैम में फंसा के, उन लोगों को अल्लाह ना करे कानून की गिरफ्त में डाल के बाज़ औक़ात उनकी सारी इज्जत खाक में मिलानी होती है। तो उनको ज्यादा आंखें खुली रखनी है। तो अल्लाह करे कि ये सारी बातें हमें समझ आए और हम इससे बचें। अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है, तो मैं हमारे IT मजलिस के निगरान साहब से मैंने अर्ज की थी आज सुबह ही कि आप हमें कोई ऐसी वीडियो बना के दें कि जिसमें हम अपने मोबाइल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। जी चलें, उन्होंने वीडियो बनवा के अपनी मस्जिद से भेजी है, आइए वीडियो देखते हैं। मेरा नाम सैयद फरहान अहमद है और मैं पिछले 17 साल से साइबर सिक्योरिटी में वर्क कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप हैकिंग के हवाले से कि व्हाट्सएप हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। अक्सर साइबर क्रिमिनल्स आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, आपका OTP वेरिफिकेशन हासिल करने के लिए आपके कंपनी के दोस्त, कुलीग या आपके रिश्तेदार बनकर या किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आपसे बात करते हैं या मैसेजेस करते हैं ताकि वो आपका OTP कोड वेरिफिकेशन हासिल कर सकें। OTP कोड यानी वन टाइम पासवर्ड जो आपका होता है, वो याद रखें कि वो किसी के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ वॉइस मैसेजेस और लोकल मैसेजेस के ज़रिए आपका OTP कोड हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको सस्पिशियस लिंक जो आपके पास किसी अननोन सोर्स से आपके पास आए हों या किसी ऐसे बंदे को जिसको आप जानते हो, और ज़्यादातर जानने वाले भी अगर सब मौजूद हैं, तो आपको उनसे भी ख्याल करना है कि कोई ऐसे लिंक्स पर आप क्लिक ना करें जिसको सस्पिशियस आप कंसिडर कर रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, आपने किसी भी तरह से ऐसे वीडियोस और ऐसी एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस या IPA जो हमारी iOS की एप्लीकेशंस होती हैं जो वैलिड सोर्स से ना आपके पास आए, उसको आपने इंस्टॉल अपने मोबाइल में नहीं करना है। ठीक है, उसके ज़रिए भी आपका पूरा मोबाइल आपका हैक हो जाता है। और उनमें से जो एक पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं आज हम, तो व्हाट्सएप में OTP कोड हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। व्हाट्सएप कोड अगर हासिल कर भी लेते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि इससे हमें क्या नुकसान हो सकेगा। तो व्हाट्सएप हैकिंग अगर हो जाती है आपके साथ, खुदा न खास्ता, तो वो तो सबसे पहले वो आपका व्हाट्सएप जो है लॉग आउट करेंगे। व्हाट्सएप आपका लॉग आउट होने के बाद आपके रिश्तेदारों को मैसेजेस किया जाएगा और माली मुआवनत के लिए उनको मैसेजेस किए जाएंगे मुख्तलिफ ज़राइयों से, और तरह तरह के झांसे देके किसी न किसी तरीके से आपके नाम पर माली रकम हासिल की जाएगी और फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और फिर वो व्हाट्सएप जो है ना आपका 24 to 48 आवर्स के लिए आपका ब्लॉक हो जाता है, फिर आप वापस उस व्हाट्सएप को हासिल नहीं कर सकते। अक्सर इस केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को माली नुकसान हो चुका है, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख, 5 लाख, इस तरह मुख्तलिफ लोगों को जो नुकसान हो चुका है यहाँ पर। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि आपने अपना व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड किसी कॉल पर या मैसेजेस पर कभी भी रिप्लाई नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने मोबाइल व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड को अनेबल करके रखना है और जो कोड आप उसमें सेट करें वो नॉर्मल जितने भी पासवर्ड्स हैं उन सबसे अलग होना चाहिए, यानी कोई पासवर्ड मैच ना हो ताकि कोई ब्रूट फोर्स अटैक ना कर सके। ब्रूट फोर्सिंग उसे कहते हैं कि वो 1 by 1 कोड डाल के चेकआउट किया जा सकता है। अच्छा, थर्ड चीज़ आपने क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और वहाँ पे लिंक्ड डिवाइस का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके चेक करना है कि कहीं आपकी व्हाट्सएप किसी के साथ लिंक तो नहीं हुआ, उससे भी हैक हो सकता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लें तो उम्मीद है कि आप व्हाट्सएप की हैकिंग से बच सकेंगे। और 4th स्टेप सबसे अहम है, वो ये है कि आपने कोई भी ऐसी सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। पास लोग मॉड एप्लीकेशन जिसे कहते हैं कि पैड एप्लीकेशन, क्रैक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें बैकडोर यानी ट्रोजन वायरस मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाता है। फिर आपके पास उनको ना कॉल्स की ज़रूरत है ना मैसेज की ज़रूरत है, वो आपके मोबाइल के ज़रिए ही वो OTP कोड हासिल कर लेंगे और आपको फिर दोबारा इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है।
آپ کوشش تو کی ہے آپ تک یہ ویڈیو اس طرح پہنچائی جائے کہ آپ احتیاط کریں، لیکن وہی بات ہے کہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھا ہے تو اس کی معلومات لے لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہی ڈیجیٹل ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جائے. اگر کچھ کالز اس سلسلے میں رہ گئی ہیں تو وہ دے دیں تاکہ پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف موو کر جائیں. کالز دے دیں. ابھی جو مدنی چینل پر پروگرام چل رہا ہے عبدالحبیب بھائی کا، اس حوالے سے میرے کو بات بتانی تھی، اپنی بات شیئر کرنی تھی. میرے ساتھ بھی کچھ ٹائم پہلے اس طرح کا واقعہ ہوا کہ مجھے گورنمنٹ کے کسی نمبر سے فون آیا اور بولا میں اس سے ہوں آپ کے علاقے کا، اور اب میں ٹرانسفر ہو گیا اور مجھے کوئی مریض ہے کینسر میں مبتلا ہے، اسلام آباد میں ایڈمٹ ہے، تو اس کو ارجنٹ پیسے بھیجنے. پہلے تو میرے سے سلام دوست نے کی اور اس طرح سے، تو آپ کچھ نہ کچھ اس کی مدد کریں اور بیچارہ پریشان ہے. تو میں نے بولا آپ اکاؤنٹ نمبر بھیجیں، میں زیادہ مدد نہیں کر سکتا، 10,000 روپے بھیج دوں گا. انہوں نے فوراً ایزی پیسہ بھیجا. تھوڑی دیر بعد میں سوچنے لگا کہ یار اس کو گھماتا ہوں میں، اس لیے کہ مجھے تھوڑا شک تو لگنے لگا. اب اتنے میں نے گھمایا اس کو کہ نا اس کو جواب ہی نہیں دیا آدھے گھنٹے تک. ایک گھنٹے بعد کا فون آیا، یار آپ نے ابھی تک نہیں کرا ہے. میں نے بولا یار میں نا گنجائش نہیں ہے، اور میں نے مارکیٹ کے مزدور کو اس طرح کے حوالے سے دے دیے تھے، ابھی میرے کو گنجائش نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا. تو اس نے بولا کہ یار پہلے بول دیتے. غصے سے اس نے فون بند کر دیا. تو میں نے یہ بتانی تھی کہ واٹس ایپ پہ بھی آتا ہے اور عام نمبر سے، گورنمنٹ کے نمبر سے بھی اس طرح کی کام ہوتے ہیں. جی ایک اور کال دیں. میرے ایک جاننے والے کے ساتھ ایک اسکیم ہوا تھا، وہ بھی اے ٹی ایم کے اوپر ہوا تھا، جیسا کہ بھی ایک صاحب بتا رہے تھے. انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جو ہے نا جیسے ہی جانے لگے اے ٹی ایم کے اندر، تو 2 لڑکے تھے اندر نا، تو کافی دیر سے وہ اندر تھے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تو وہ انکل ہم سے جو ہے نا وہ اے ٹی ایم کارڈ نہیں لگ رہا. تو اے ٹی ایم کارڈ لگائے، وہ خالی لگے. پھر وہ دوسرا لگائے، پھر خالی لگے. پھر انہوں نے تیسرا لگایا، پھر خالی لگے. اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ آپ جو ہے انکل اپنا اے ٹی ایم کارڈ لگائیں. انہوں نے لگایا تو انہوں نے پیسے دکھائے کہ بھائی یہ تو نکل رہا ہے. انہوں نے اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اپنا ایک چوتھا کارڈ لگایا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی نہیں نکلے پیسے. تو انہوں نے انکل اپنا کارڈ دکھائیے گا. تو میں خود لگا کے ٹرائی کرتا ہوں کہ کیسے آپ کا کارڈ چلتا ہے. تو انہوں نے وہ کارڈ لگایا تو وہ چل گیا. تو انہوں نے آٹو پی نوٹ کر لیا اور ان کے پاس 4 سے 5 اے ٹی ایم کارڈ تھے. ان میں سے ہیرا پھیری کر کے نا ان کو خالی والا کارڈ دے دیا اور ان کے والا کارڈ خود رکھ لیا. اور بعد میں کچھ ٹائم کے بعد جو ہے اس میں سے سارے پیسے نکال. میں نازن تاریا ہے، میں نوریاڑی سے بول رہی ہوں. میں آپ کو دوسری سناؤں گی. جنت کے دروازے ہیں، اسلامی زندہ باد. یہ تو منی چینل مارا میری چینل. چلیں بچی بچی کے ساتھ کیا اسکیم ہو گیا بھائی؟ ہاں چلیں. اچھا تعریف کر رہی تھی پروگرام کی. چلیں مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ہمارے ساتھ کوئی پیسے مانگ رہا ہے یا ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ فراڈ کر رہا ہے یا واقعی ہمیں نہیں دینے ہیں، تو ایسے موقع پر کیا جھوٹ بول سکتے ہیں کہ بھائی پیسے نہیں ہیں یا میں پریشان ہوں یا فلاں چیزیں، یا پھر ہمیں کوئی ایسے جملے انتخاب کرنے چاہیے کہ ہم سامنے والے کی مدد اگر نہیں بھی کرنا چاہتے، چاہے وہ فراڈیا ہے یا چاہے وہ ویسے ہی کوئی ہے، تو ہم کیا ایسے جملے استعمال کریں کہ ہم پتہ چلا وہ ایک تو فراڈ کر رہا ہے، گناہگار ہم بھی ہو گئے، کوئی ایسے جملے کیا کریں، اس میں بتائیے کچھ. ایسے موقع پہ جہاں بالکل ضرورت ہے نا کہ آپ پھنس چکے ہیں اور بھاگ ہی نہیں سکتے، تو پھر وہاں پر کسی حد تک اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال کے تحفظ کے لیے پھر اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ جس کو عرف میں جھوٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو حقیقت کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. لیکن جہاں ان کے پاس موبائل ہے، ہاں اب یہ کال کاٹ دیں. ان کو یہ کہنے کی کیا حاجت ہے کہ وہ پیسے میں نے کسی اپنے خادم کو دے دیے، اپنے ورکر کو دے دیے. اس طرح کہنے کی اجازت نہیں تھی. کال کاٹ دینا ہی سب سے بہتر حل. میں نہیں دے سکتا صاف کہہ دیں، اور اگر صحیح بات ہے کہ فون ہی نہ اٹھائیں ایسے بندے کا. ٹھیک ہے. یعنی اب میں اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. مثال کے طور پہ جاننے والا ہی ہے، کوئی رشتہ دار ہی ہے، کوئی دوست ہی ہے، اور وہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے، اور مدد یا تو واقعی دینے کی پوزیشن نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہتا. واجب تو نہیں نا کسی کی مدد کرنا، بھائی جتنا بجٹ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، زکوٰۃ صدقات وہ کر چکا، اور اب اس کو نہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اطمینان بھی نہیں ہوتا کہ یار اس بندے کو نہیں دینا. یہ تو اختیار ہے نا بندے کے پاس کہ یار اس بندے کی میں نے مدد کرنی ہے نہیں کرنی. تو اب اس کو منع کرنے میں کیا جھوٹ بولیں گے کہ یار میں پریشان ہوں، میں خود پریشان ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا کیا ایسا جملہ کہیں؟ اس کا بھی تھوڑا سا اگر کچھ ہو جائے. ایسے موقع پر یہ ہے کہ اگر صاف منع کر دینے پر اگر ایک مشقت کا سامنا ہوگا، دل آزار لگ جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں دوہری بات آدمی کر سکتا ہے. ایسی بات کہ جس میں آپ کی مراد یہ ہو اور سامنے والا کچھ اور سمجھے، تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے، جس کی ضرورتاً اجازت ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر واقعتاً آپ کے اوپر قرضہ ہے تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں میں خود جو ہے نا وہ قرض میں پھنسا ہوا ہوں، تو اس لیے آپ کہیں اور سے رابطہ کر لیں. آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اس پر گنجائش نہیں ہے،
ایسا کہیں گے تو پھر گنجائش ہے تو پھنس جائیں گے نا. ہاں تو ایسی جات کہ میں خود قرض میں پھنسا ہوا ہوں اور باقی قرض ہے اس کے اوپر, اب وہ چاہے جتنا بھی ایسے ہو. جملے سوچنے پڑیں گے ویسے. چلیں جناب, ہمارا یہ والا سیگمنٹ آلموسٹ پورا ہوا. آپ کی کالز کا بھی بہت شکریہ. عارف بھائی کی طرف چلیں گے, خوبصورت سی نعت سنیں گے اور پھر سبحان اللہ بڑا انٹرسٹنگ اگلا سیگمنٹ ہے, غذا جو شفا بنے. جی صلی علی نبینا